السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، مجمع البحرین، غوث الثقلین، امام العصر، فرید الدہر، سلطان الاولیاء، مجاہد اسلام، فاتح بلگرام، سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ واسطی چشتی علیہ رحمت رضوان کا مختصر تعارف آپ کی پیش خدمت ہے۔ حضرت امام واسطی صاحب دعوت الصغریٰ علیہ رحمت رضوان کے اندر خدمت اسلام کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کی پوری زندگی خدمت اسلام سے عبارت ہے۔ آپ پوری زندگی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے علم پر آپ کی خدمات دینیہ کی وجہ سے حاصل شدہ لقب غالب آیا، یعنی صاحب دعوت الصغریٰ۔ آپ سید محمد صغریٰ سے بھی معروف ہیں۔ شریعت و طریقت اور حقیقت اور معرفت کے ایسے شناور تھے کہ آپ کے معاصرین نے مجمع البحرین کے وزنی لقب سے یاد کیا۔ صاحب دعوت الصغریٰ اور مجمع البحرین، فاتح بلگرام، تینوں لقب آپ کی علمی وجاہت، روحانی مقبولیت پر خلیفی دلیل ہیں، اور آپ کی ذات مبارکہ کا 3 لفظوں میں مکمل تعارف بھی ہے۔ حضرت امام واسطی علیہ رحمت رضوان بلگرام شریف تشریف لا کر عدل و انصاف، امن و بھائی چارگی کی خوشبو بکھیرنے کی بشارت فرمائی۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور اقتدار میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان کے اشارے پر 7ویں صدی کے شروعات میں امام واسطی کے دم قدم سے یہ خطہ یعنی بلگرام گلشن اسلام میں تبدیل ہوا، اور یہ پورا علاقہ آپ کو جاگیر کے طور پر عطا ہوا۔ پھر آپ اور آپ کے دونوں شہزادوں سے علم و فضل، زہد و تقویٰ کی وہ باد بہار چلی کہ بلگرام رشک ہندوستان، رشک قمر بن گیا۔ آپ کی نسل مبارکہ سے ایسے ایسے ارباب علم و فضل پیدا ہوئے جو اپنے اپنے دور کے آفتاب و مہتاب بن کر کائنات کو روشن کرتے رہے۔ اسم گرامی سید محمد واسطی، اور آپ کا لقب مجمع البحرین، غوث الثقلین اور فاتح بلگرام وغیرہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 6 صدی کے نصف آخر یعنی 564 ہجری میں ہوئی۔ آپ زیدی حسینی سادات سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 18 واسطوں سے سیدنا امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت امام واسطی مجمع البحرین علیہ رحمت رضوان نے تکمیل تعلیم کے بعد دلی دربار سے وابستگی اختیار فرمائی۔ آپ سلطان شمس الدین التمش کے مقربین میں سے تھے۔ حکمت و شجاعت آپ کو ورثے میں ملی ہوئی تھی، اس لیے جلدی عروج و ارتقاء کی منزلیں بآسانی طے فرما لی۔ آپ کے فضل و کمال پر حضرت حسان الہند میر غلام علی آزاد بلگرامی علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں، حضرت سید محمد صغریٰ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان کے مرید تھے۔ ظاہری باطنی فضائل کی جامعیت میں مجمع البحرین تھے۔ آپ کو دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بلند کرنے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنے اور بدعت سیاح کو مٹانے میں مکمل رسوخ حاصل تھا۔ سلطان شمس الدین التمش کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور اپنی باطنی احوال و کمالات کو نوکری کے لباس میں عوام کی نگاہوں سے چھپائے رہتے تھے۔ آپ ہمت بلند، اعلیٰ خصائل اور جامع کمالات کے ساتھ ساتھ سلطان شمس الدین التمش کے خواجہ تاش بھی تھے، کیونکہ سلطان شمس الدین التمش بھی سید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان کا مرید تھے اور حد درجہ نیازمند بھی۔ اکثر روایتوں میں آپ ان کے خلیفے بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ مزید سلطان شمس الدین التمش کے حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ وہ ملاحظہ کریں۔ امور سلطنت کی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور شیخ الاسلام جمال الدین محمد بسطامی کی وفات کے بعد انہوں نے شیخ الاسلام کا منصب سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہا، لیکن حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمت رضوان نے قبول نہیں فرمایا۔ حضرت امام واسطی علیہ رحمت رضوان کے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی، جو آپ کے بھانجے سید ابو طاہر سے منسوب ہوئی۔ صاحبزادوں میں سید محمد سالار معروف بھی مخدوم صاحب ہیں اور چھوٹے سید محمد عمر ہیں۔ تینوں کی نسلیں خوب پھیلی پھولی اور 100 سال سے زائد عرصہ ہوا آپ کی نسل پاک میں علم و فضل اور ولایت و کرامت کے قافلے رواں دواں ہیں۔ حضرت سید سالار معروف بھی مخدوم کی نسل پاک میں کثرت سے اولیاء، علماء، ادباء، شعراء، صاحبان ذوق و حفاظ، والیان جاہ و اقتدار وغیرہ پیدا ہوئے۔ حضرت سید محمد عمر علیہ رحمت رضوان کی نسل میں کثرت سے مقربان بارگاہ الہی
اور اساتین فضیلت و روحانیت پیدا ہوئے۔ حضرت امام واسطی علیہ رحمت رضوان نے حکومتی نظام درست کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ اس سلسلے کی کڑی وسط شہر میں ٹیلے پر 627 ہجری میں قلعہ تعمیر کروایا۔ سلطان شمس الدین التمش کا دور اقتدار 1210 عیسوی سے لے کر 1232 عیسوی تک محیط ہے۔ تعمیر قلعہ کے کچھ سالوں بعد ہی سلطان شمس الدین التمش کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس پر ایک 72 سے کتبہ بھی نصب فرمایا۔ حضرت امام واسطی علیہ رحمت رضوان کی نسل مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں ودیعت فرمائی ہیں۔ 800 سال سے زائد کا عرصہ ہوا، آج تک زمانے کے آفتاب و مہتاب آپ کے نسل میں طلوع ہو رہے ہیں۔ اولیاء کرام میں غوث، قطب، ابدال، اوتاس، صالح، غرض ہر مقام پر فاتح بلگرام علیہ رحمت رضوان کے شہزادے فائز ہیں۔ قطب مسولی پیر سید اسماعیل بلگرامی علیہ رحمت رضوان کی خانقاہ ہو کہ ماہرہ مطہرہ کے سادات کرام کی جلوہ گاہ، یا بلگرام کی خانقاہ آج بھی خاندان نبوت کی برکتیں زمانے بھر میں تقسیم کر رہی ہیں۔ آپ کی نسل مبارکہ سے دو مجدد اپنے اپنے دور میں مشہور ہوئے۔ صاحب سب سنابل شریف سید الاولیاء حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی علیہ رحمت رضوان اور صاحب تاج العروض قدوۃ الاولیاء فاتح عرب و عجم سید محمد مرتضیٰ بلگرامی علیہ رحمت رضوان۔ حضرت امام واسطی علیہ رحمت رضوان اسلام کی اشاعت اور اس خطے کو ایمان کی رونق اور اخلاق کی برکتوں سے مالا مال فرما کر 81 سال کی عمر میں سفر آخرت اختیار فرمایا۔ شعبان المعظم 14 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا اور ہجرت نبویہ کا 645 ہجری تھی۔ سلطان ناصر الدین محمود کے عہد حکومت کا آغاز تھا۔ حضرت امام بلگرامی علیہ رحمت رضوان اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت امام واسطی مجمع البحرین علیہ رحمت رضوان کی تدفین بلگرام کے شمال مشرقی گوشے پر سید مبارک دستار کلاں جو آپ کے بھانجے ہیں ان کے باغ میں تھی۔ اس آستانے کے 20ویں سجادہ نشین آپ کے شہزادے گرامی رئیس الاتقیاء مخدوم المشائخ حضرت علامہ حافظ و قاری سید اویس مصطفیٰ قادری مدعو العالی ہیں، جو پوری شان و شوکت کے ساتھ شان ولایت کے ساتھ مشائخ بلگرام سے فیضان کو بانٹ رہے ہیں، اور دو سلسلے قادریہ رزاقیہ اور سلسلے معینیہ قطبیہ صغریہ کی تجدید کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی بابرکات بالخصوص پاک و ہند میں تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے 33ویں امام اور شیخ کامل تھے۔ آپ کی ذاتی والا صفات شریعت و طریقت و حقیقت کا مجمع البحرین تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ تمام سلاسل طریقت کے جامع تھے اور تمام میں اجازت و خلافت اور اوراد و وظائف کی مکمل اجازت رکھتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نور العارفین حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپی رحمہ اللہ علیہ کے علم و حکمت و سلوک و معرفت کا شہرا سنا تو کالپی شریف جانے کا ارادہ کیا۔ کالپی شریف اس وقت علم و حکمت و تہذیب و تمدن اسلامی کا قبلہ تھا۔ آپ سفر کی صحبتیں اٹھا کر نور العارفین حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپی رحمہ اللہ علیہ کے بارگاہ علی وقار میں پہنچے تو انہوں نے 3 مرتبہ فرمایا دریا بدریا پیوست، یعنی دریا دریا میں مل گیا۔ صرف اسی کلمے ہی سے حضرت سید شاہ میر فضل اللہ رحمہ اللہ علیہ نے سید شاہ برکت اللہ ماری رفیع علیہ رحمت رضوان کو سلوک و تصوف اور دیگر بہت سے مقامات کی سیر کروا دی۔ 5 سلاسل طریقت کی اجازت ہونے کے باوجود حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے عقیدت کی بنا پر سلسلے عالیہ قادریہ میں بیعت فرماتے تھے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان نے 26 سال تک روزہ رکھا اور سارا دن روزہ رکھتے اور افطار کے وقت صرف ایک کھجور کھاتے تھے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر نماز اشراق تک وظائف میں مشغول رہتے۔ نماز چاشت کے وقت مدرسہ جایا کرتے اور وہاں موجود طلباء اور عقیدت مندوں کو علم سے سیراب فرماتے۔ آپ کا ایک یہ معمول بھی تھا کہ نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتے اور عصر کی اذان سن کر روک دیتے۔ عصر سے مغرب کے دوران سالکین طریقت کے روحانی پیاس بجھاتے اور ان کی مشکلات کو حل فرماتے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان کے جد امجد حضرت ابو الفرا رحمہ اللہ علیہ ہندوستان منتقل ہوئے تھے۔ ان کی وصال کے بعد ان کے پوتے حضرت سید شاہ محمد صغرا رحمہ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے۔ سلطان شمس الدین التمش ان کی بہت عزت کی اور انہیں بلگرام کے راجہ کے برابر فوج دے کر شہر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بلگرام شہر کو فتح کیا۔ وہاں انہیں اسلام کے جھنڈے کو مضبوطی سے گاڑتے ہوئے
بہت سے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیے۔ سلطان التمش ان سے بہت خوش ہوئے اور شہر بلگرام انہیں جاگیر کے طور پر دے دیا۔ پھر فاتح بلگرام حضرت سید شاہ محمد صغرا رحمہ اللہ علیہ نے اپنے بقیہ خاندان کو بھی بلگرام بلا لیا۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت 26 جمادی الثانی 1070 ہجری بمطابق مارچ 1660 عیسوی کو بلگرام انڈیا میں ہوئی۔ آپ کا نامی اسم گرامی سید برکت اللہ اور القابات میں صاحب البرکات، سلطان العاشقین وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت سید شاہ برکت اللہ ماری روی بن سید اویس بن سید عبدالجلیل بن سید عبدالواحد بلگرامی بن سید ابراہیم بن قطب الدین۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد حضرت سید شاہ اویس رحمہ اللہ علیہ کی نگرانی میں تفسیر، حدیث اور اصول تفسیر، علم فقہ اور اصول فقہ جیسے علوم سیکھے اور وقت کے جید علماء کرام میں شمار ہونے لگے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان کے والد ماجد نے جملہ سلاسل کی اجازت اور خلافت مرحمت فرما کر سلاسل خمسہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور مداریہ میں بیعت لینے کے لیے بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر حضرت شاہ فضل اللہ کالپی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ صاحب البرکات سیدنا شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان نے باقاعدہ مارے رائے میں سکونت اختیار کی اور رشد و ہدایت کے لیے خانقاہ کی بنا بھی ڈالی۔ یہی خانقاہ پورے عالم میں خانقاہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ کے نام سے جانی اور مانی جاتی ہے۔ یوپی کا ایک گمنام قصبہ صاحب البرکات کی نسبت اور ان کے فیض سے آج طریقت و معرفت اور رشد و ہدایت کی علامت بن گیا ہے۔ اس خانقاہ سے بیعت، مشائخ اور خلفاء کے سلسلے کو برکاتیہ کہا جانے لگا اور قادری برکاتی لکھا جانے لگا۔ دراصل یہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہی ہے۔ اس خانقاہ کے مریدوں میں ایک عظیم عالم دین اور صوفی امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خاں علیہ رحمت رضوان اپنے علمی تحقیقی کام کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے اور اپنے مرشد خانے کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ نے بے شمار واقعات خانقاہ برکاتیہ اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہمیشہ سنتے رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہماری پلے لسٹ خانوادہ اعلیٰ حضرت پر کلک کر کے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ ماریروی علیہ رحمت رضوان کو شعر و ادب سے بھی لگاؤ تھا۔ وہ عربی فارسی کے علاوہ اردو، ہندی، ریختہ اور سنسکرت پر ہی عبور رکھتے تھے۔ آپ عربی میں عشقی اور ہندی میں پیمی تخلص فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان کا وصال 10 محرم الحرام 1142 ہجری بمطابق اگست 1729 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف ماریرہ مطہرہ میں مرجع خلائق ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اسی لگے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے احباب تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ خانقاہ برکاتیہ بر صغیر ہندوستان کی قادری سلسلے کی سب سے معروف خانقاہ ہے اور اس خانقاہ کے مشائخ کے جد اعلیٰ میر صغرا، جو صاحب دعوت صغرا کے نام سے معروف ہیں، حضرت میر صغرا نے اس زمانے میں شری نگر فتح کیا اور جو ان کو پھر نظر کیا گیا اور اس پھر خطے کا نام بلگرام ہوا۔ تو یہ مشائخ اکرام کے اجداد اکرام جو ہیں وہ بلگرام سے تشریف لائے اور حضرت سب سے پہلے مقدام العارفین حضرت سید شاہ عبدالجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور صاحب البرکات آپ کے پوتے ہیں، اور حضور صاحب البرکات سلطان العاشقین مخدوم سید شاہ برکت اللہ عشقی و پیمی ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد اویس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے والد گرامی حضرت سید شاہ عبدالجلیل بلگرامی، جن کے نامی سے بڑی درگاہ شریف موسوم ہے اور جو درگاہ بڑے پیر کہلاتی ہے۔ تو حضور صاحب البرکات اپنے زمانے کے بہت ہی معروف صوفی اور شاعر اور برج بھاشا کے ایسے شاعر کہ تاریخ مقدمہ اردو میں مقدمہ تاریخ اردو ادب میں لکھا ہے کہ اگر صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ عشقی پیمی ماریروی کا برج بھاشا کی شاعری کو اگر نہ شامل کیا جائے تو برج بھاشا کی شاعری
ادھوری ہے۔ پروفیسر مسعود حسن خان اس بات کو لکھتے ہیں۔ تو حضور صاحب البرکات کو سلسلہ چشتیہ میں خلافت تھی، لیکن سرکار غوث اعظم کے عشق سے سرشار رہتے تھے، تو ان کی سیرابی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے سبب حالانکہ قدیم سلسلہ چشتیہ خانوادہ ماہرہ میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ قادریہ سے بھی اجازت تھی، لیکن حضور سید شاہ برکت اللہ کو سیرابی نہیں ہوتی تھی۔ وہ حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، جن کو دیکھ کر حضرت میر فضل اللہ کالپروی نے ارشاد فرمایا دریا بدریا پیوست، اور اس کے بعد سلسلہ قادریہ کی خلافت اجازت سے اور خلافت سے مجاز و معزون کیا، اور اس کے بعد حضور صاحب البرکات کا یہ سلسلہ ان کے اولاد و امجاد سے چلا، اور ان کے دو صاحبزادے حضرت سید شاہ علی محمد سرکار کلاں اور دوسرے صاحبزادے سید شاہ نجات اللہ سرکار خرد۔ تو بڑے سرکار یعنی بڑے بیٹے حضرت سید شاہ علی محمد سے جو شاخ ہوئی اس کو بڑے سرکار کہتے ہیں، اور جو چھوٹے صاحبزادے سید شاہ نجات اللہ صاحب سے اولاد و امجاد اور جو نسل چلی ان کو ہم چھوٹے سرکار کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا حسین اتفاق ہے کہ ایک طرف حضور شمس ماہرہ حضور سید شاہ علی احمد اچھے صاحب حضرت سید شاہ علی محمد کی اولادوں سے آرام فرما ہیں، اور ایک سید شاہ صاحب عالم صاحب یہ حضرت سید شاہ نجات اللہ صاحب کی اولاد و امجاد سے ہیں، اور دونوں ہی بزرگ اپنے اپنے زمانے کے، آپ اپنے زمانے کے حضور اچھے صاحب اپنے زمانے کے غوث زماں، اور آپ ایسے تباہر علم کے مالک کہ غالب آپ کو سید صاحب عالم کو اپنا پیر و مرشد کہتے تھے۔ تو دونوں صاحبزادے جو حضور صاحب البرکات کے پہلو میں لیٹے ہیں، کیسا حسین اتفاق ہے کہ ایک نمائندگی بڑے سرکار کی ہے اور ایک نمائندگی چھوٹے سرکار کی ہے، اور دونوں سرکار کی نمائندگی میں دونوں صاحبزادگان اپنے اپنے آپ میں بہت ہی امتیازی اور انفرادی حیثیت کے حامل ہیں۔ حضرت حمزہ قادری رحمہ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 35ویں امام اور شیخ طریقت ہیں۔ آپ علم و فضل میں یکتا، مایہ ناز مصنف، عدیم النظیر صوفی اور باکرامت اولیاء اللہ میں سے تھے۔ آپ نہایت ذہین اور فطین تھے۔ 11 سال کی مدت میں اپنے جد امجد حضرت سید شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت پہ رہ کر فیض و برکات حاصل کیے۔ حضرت سید شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ٹوپی مبارک آپ کے سر پر 4 سال کی عمر ہی میں رکھ دیا تھا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رحمہ اللہ علیہ کو مطالعے کا خاص شوق تھا، بالخصوص حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ علیہ کی کتب سے تو خصوصی شغف اور لگن تھی۔ خاص خدام کو ان کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کی جلالت شان آپ کے تصنیفات و تالیفات خصوصاً فصل کلمات سے بآسانی مل سکتی ہے۔ اس کتاب کی شان نرالی ہے اور دیگر تمام کتب سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت حمزہ عینی قادری رحمہ اللہ علیہ کو خصوصی کمالات عطا فرمائے تھے جو ایک شخصیت میں بہت کم موجود ہوتے ہیں۔ جب مسائل پر آپ گفتگو فرماتے تو معلوم ہوتا کہ فقیہ العصر ہیں، اور کبھی ایک شیخ عارف ہیں کہ ہزاروں بندگان خدا آپ سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، کبھی ایک مسیحا طبیب ہیں جو صدہا مریضوں کو شفا یاب فرما رہے ہیں، کبھی آپ کی شخصیت ایک کریم دریا دل سخی کی نظر آتی کہ سائلوں کی تلاش میں مستغرق ہیں، کبھی ایک مدبر شجاع کے بڑے بڑے عقلاء، سیاستدان اور امور مشکلہ میں حضور والا کی خدمت میں حاضر ہو کر تدابیر پوچھ رہے ہوں۔ بادشاہ، وزراء، امیر، غریب سب آپ کے دریا دولت پر حاضر ہیں اور امور سلطنت حل فرما رہے ہیں۔ پھر ہر شان میں وحدت و عینیت ہویدہ تھی۔ حضرت کی ذات شریف دنیا و دین، فقر و شہنشاہی، شریعت و طریقت، معرفت و حقیقت کی جامع تھی۔ 10 سال کی عمر شریف سے آپ نے نماز تہجد شروع فرمائی تھی جو آپ کی وصال تک کبھی قضا نہ ہوئی۔ اشاعت اسلام اور اصلاح مسلمین آپ کا خصوصی وصف تھا۔ آپ کی زندگی اسلام اور مسلمین کے لیے وقف تھی۔ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف نظر آتے، یا واعظ و تلقین یا امور مسلمین میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید شاہ حمزہ عینی قادری ماہرہ برکاتی ہے اور لقب آپ کا صد العارفین قطب الکاملین ہے۔ آپ کا تخلص عینی ہے اور آپ کا سلسلہ نسب کچوں ہے۔
حضرت شاہ حمزہ مار روی بن سید شاہ آل محمد بن صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ مار روی بن سید شاہ افیس بلگرامی بن سید شاہ عبد الجلیل بلگرامی بن سید میر عبد الواحد بلگرامی 11 سال کی مدت میں اپنے جد امجد حضرت سید شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کیے۔ آپ کی ولادت باسعادت 14 ربیع الثانی 1131 ہجری بمطابق مارچ 1719 عیسوی کو ماررہ مطہرہ ہند میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی خدمات میں جملہ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل فرمائی اور والد گرامی کے علاوہ شمس العلماء حضرت مولانا محمد باقر رحمہ اللہ علیہ سے مختلف علوم و فنون کی تحصیل فرمائی۔ فن طب حکیم عطا اللہ صاحب مرحوم اور شیخ ڈھٹا لاہوری رحمہ اللہ علیہ سے متعدد درسیاتی کتب پڑھیں۔ حضرت سید شاہ حمزہ قادری علیہ رحمت رضوان اپنے والد گرامی حضرت سید شاہ آل محمد رحمہ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا اور منازل سلوک طے کرنے کے بعد خلافت و اجازت سے مشرف کیے گئے۔ حضرت سید شاہ حمزہ عینی قادری رحمہ اللہ علیہ نہایت ہی منکسر المزاج تھے اور با اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ تکبر، تصنع، ریا، عالی نسب و منصب کا شائبہ کبھی آپ تک نہیں گزرا۔ حضرت حمزہ عینی قادری رحمہ اللہ علیہ جود و سخا، بخشش و عطا میں یگانہ روزگار تھے۔ اپنے والد ماجد کے عرس شریف میں مہمانوں کی خاطرداری کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ اپنے وقت کا شہنشاہ بھی ایسی پرتکلف دعوت شاید ہی کر سکے۔ عرس مبارک میں مہمانوں کے لیے 100 سے زیادہ انواع کے اور اقسام کے کھانوں سے مہمانوں کی تواضع فرماتے اور پھر اس میں تخفیف کر دی تھی۔ پھر بھی مہمانوں کو 25 اقسام کے کھانے ہر سال برابر تقسیم ہوتے تھے۔ اس میں شاہ و گدا کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ حضرت قطب القابلین حضرت شاہ حمزہ عینی قادری رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے اسلاف کے آئینہ دار تھی۔ بڑے بڑے امراء و سلاطین اپنے خدام و فوج کے ساتھ آپ کی خدمت میں ماررہ شریف حاضر ہوتے اور کئی دن قیام کرتے۔ انواع و اقسام کے کھانوں سے ان لوگوں کی مہمان نوازی کی جاتی، مگر حضرت کبھی بھی ان لوگوں کو باریابی کی اجازت نہیں دیتے تھے اور آپ کے معمولات میں ذرہ برابری فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک با کمال درویش جن کا نام حضرت مولانا محمد مکرم مرید شاہ رحمہ اللہ علیہ پشاوری ہیں، جو 1174 ہجری کو احمد شاہ درانی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک درود شریف نظر کرتے ہیں۔ حضرت نے اسے پسند فرمایا اور اسی شب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحبزادے اٹھو اور درود شریف پڑھو۔ آپ بیدار ہوئے، غسل فرمایا، عطر لگایا، بخور وغیرہ روشن کیے اور اس درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ ابھی درود شریف ختم بھی نہ کیا تھا کہ زیارت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے اور آپ یعنی حضرت حمزہ عینی قادری رحمہ اللہ علیہ نے سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ تعظیماً کھڑے ہو گئے اور درود شریف کے بقیہ اعداد پورے کیے۔ درود شریف تمام ہونے تک آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف فرما رہے۔ حضرت حمزہ عینی قادری رحمہ اللہ علیہ کو مطالعے کا خاص ذوق اور شغف حاصل تھا۔ جو کتابیں مطالعہ فرماتے اول سے آخر تک دیکھتے اور پسندیدہ فوائد اس کے اول یا آخر یا اس پر حاشیہ ضرور تحریر فرماتے۔ آپ کے کتب خانے میں مختلف علوم و فنون کی کتب جماعت تھیں، جن کی تعداد 16,000 کے قریب ہے۔ نادر و نایاب کتب کی کتابت کروا خود کرتے یا کسی کاتب سے کروا کر کتب خانے میں داخل فرما دیتے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو ذوق شاعری بھی عمدہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے اکثر اشعار فارسی اور اردو زبان میں ملتے ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ منقبت غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، یہ منقبت آپ ہی کی تحریر کردہ ہے۔ آپ کو تصنیف و تعلیف سے خاص شغف حاصل تھا۔ کاشف الاسطار، فصل کلمات، یہ کتاب تمام علوم و فنون کی جامع کتاب ہے۔ تیسری مثنوی اتفاقیہ، قصیدہ گوہربار، رسالہ عقائد، وہابیوں نے یہ کتاب خزینۃ الاولیاء گھڑ کر آپ کی طرف منسوب کر دی۔ اس سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، کتاب ہرگز آپ کی نہیں ہے۔ آپ وہابیوں کے چال اور چنگل سے ہمیشہ دور و نفور رہیں۔ یہ لوگ جھوٹ پھیلا کر جھوٹ کے نام پر لوگوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ حضرت شاہ حمزہ عینی قادری رحمہ اللہ علیہ کی 5 اولادیں ہوئی۔ حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں، شاہ برکات سترے میاں، شاہ آل حسین سچے میاں اور سید علی، ان کا وصال بچپن ہی میں ہو گیا تھا اور ایک صاحبزادی تھی۔
آپ کے خلفاء کی تعداد تقریباً 31 بتائی جاتی ہے۔ 14 محرم الحرام 1198 ہجری بمطابق 10 ستمبر 1783 عیسوی کو بروز بود بعد نماز مغرب آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ہیں۔ قدوۃ الکاملین، قطب العارفین، عاشق خدا، محبوب رسول خدا، مظہر غوث الورا، فخر الاولیاء، شمس الدین ابو الفضل حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ کے 36ویں امام و شیخ طریقت ہیں۔ آپ بڑے با کمال وارث باللہ تھے، کرامات و تصرفات میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، علوم ظاہر و باطن میں بحر بے کنار تھے۔ آپ نے سخت ترین ریاضتیں کی اور مجاہدات و سلوک میں ایک خاص مقام اور ایک شان کے حامل تھے۔ غلاموں کی حفاظت و کفالت فرماتے اور اخلاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر تھے۔ حضرت اچھے میاں علیہ رحمت رضوان عبادت و ریاضت میں بہت بلند مقام و رتبہ رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ اکتساب، اذکار و مراقبات و اشغال میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ فرائض پنچ وقتہ کے علاوہ نوافل اور مجاہدات قویہ و ریاضات باطنیہ کا التزام کرتے تھے اور اطاعت پر اطاعت بجا لاتے تھے۔ حضور سید آل احمد اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی سید عالم احمد، کنیت ابو الفضل، لقب اچھے میاں تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 28 رمضان المبارک 1160 ہجری مطابق اکتوبر 1747 عیسوی کو ماررہ مطہرہ میں ہوئی۔ حضور صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان نے بشارت دی تھی کہ مجھے اللہ رب العزت 4 واسطوں کے بعد ایک پوتا عطا کرے گا، ایک لڑکا عطا کرے گا، جس سے خاندان کی رونق دوبالا ہو جائے گی۔ بعد حضور صاحب البرکات علیہ رحمت رضوان نے اپنا ایک خرقہ عنایت فرمایا اور حکم دیا کہ یہ اس صاحبزادے کے لیے ہے، یعنی حضرت سیدنا شاہ آل احمد اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا شاہ آل محمد حضور صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان کے بڑے شہزادے تھے۔ انہوں نے حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کو تسمیہ خوانی کے وقت گود میں بٹھا کر ارشاد فرمایا، یہ وہی شہزادی ہیں جس کے بشارت والد ماجد نے دی ہے۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان علوم ظاہری و باطنی و منازل سلوک کی تکمیل اپنے والد ماجد سے فرمائی اور آپ کے روحانی معلم حضور سیدنا غوث محی الدین جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے فن طب باقاعدہ کلیم نصر اللہ صاحب مار روی سے حاصل فرمایا تھا، مگر اس علم سے سوائے ستر تصرفات کام نہ لیا جاتا تھا۔ بظاہر ہر مریض کو معمولی دوا یا کسی درخت کے پتے کی تجویز فرماتے، مگر حقیقتاً خود چارہ سازی فرما دیتے۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان علوم ظاہری و علوم باطن کے ماہر اور اچھے عالم تھے۔ اکثر علماء و فضلاء آپ کے خدام میں تھے۔ علماء کے دقیق و مشکل مسائل ایسی خوبی سے حل فرما دیتے کہ عقلیں حیران رہ جاتی۔ ایک بار حضرت کے آخری عہد میں مولانا شاہ عبد المجید عین الحق بدایونی رحمہ اللہ علیہ، جو آپ کے اجلہ خلفاء میں سے ہیں، عرض کیا مسئلہ قرطاس میں ہر چند علماء نے جواب دیے ہیں، لیکن حضور میری تسکین خاطر فرما دیں۔ حضرت نے دوات قلم کا حکم فرمایا۔ معاً حضرت شاہ عین الحق پر مسائل کی تحقیق وارد ہوئی اور حضور عین الحق علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ فقیر پر ہدایات شافی مل چکے ہیں۔ ایک شخص حضرت نقیب الاشراف بغداد کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر مسئلہ وحدت الوجود جاننا چاہا، سمجھنا چاہا۔ حضرت نے ہندوستان کے سفر کی ہدایت فرمائی۔ وہ صاحب علماء و مشائخ سے ملتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور مد عرض کیا، مگر تشفی نہ ہوئی۔ حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ ماررہ شریف تشریف لے جائیے اور حضرت اچھے میاں کی خدمت میں حاضری دیجیے، آپ کی تسکین خاطر فرما دیں گے۔ حضرت اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے فضائل و مناقب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے ملفوظات عزیزی میں بلند کلمات کے ساتھ موجود ہیں۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان سلسلے عالیہ قادریہ میں والد گرامی حضرت شاہ حمزہ مار روی
علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور مجاہدات و ریاضات کے بعد خلافت و اجازت سے بھی مشرف ہوئے۔ حضور قدوۃ السالکین سید شاہ علی احمد اچھی میاں علیہ رحمت رضوان رات کے آخری حصے میں اٹھ کر حوائج ضروریات سے فارغ ہوتے، پھر وضو فرما کر نماز تہجد ادا فرماتے، بعدہ دست مبارک اٹھا کر دین کی ترقی اور متوسلین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ جب دعا سے فارغ ہوتے تو فقراء 11 مرتبہ ذکر کلمہ شریف بلند آواز سے کرتے۔ اس وقت دروازہ بند ہو جاتا تھا اور کسی غیر کو خلوت خاص میں باریابی یعنی ملاقات کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ بعدہ محل سرا میں تشریف لے جاتے، تھوڑی دیر بعد خانقاہ میں رونق افروز ہوتے اور درویشوں کو طلب فرما کر سب کی قلبی کیفیات کے بارے میں استفسار فرماتے، حوصلے کے مطابق ہر ایک کے اصلاح فرماتے، پھر درگاہ شریف جا کر پہلے اپنے والد ماجد کی قبر انور پر فاتحہ و قدم بوسی کرتے، پھر والدہ ماجدہ اور جد امجد و ام مکرم کے مزارات پر فاتحہ کرتے۔ اکثر اوقات درگاہ معلیٰ سے متصل پائیں باغ میں تشریف لے جاتے اور جامن کے درخت کے نیچے دری بچھا کر جلوہ افروز ہوتے۔ وہاں سے اٹھ کر پھر خانقاہ شریف تشریف لے جاتے۔ اس وقت دربار عام ہوتا، ہر ایک اپنا اپنا مطلب و عرض بیان کرتا۔ آپ اپنے غلاموں کو سخت محنت اور ریاضات سے بچاتے اور اہل حاجات کو بھی وظائف و اعمال بہت کم مرحمت فرماتے۔ زبانی عرضی یا عرضی پر حکم ہوتا اور کام پورا ہو جاتا۔ اپنے اکابر کی طرح تصرفات میں پوشیدگی فرماتے۔ دوپہر کے وقت کھانا طلب ہوتا تو گیہوں کے 2 یا 3 ہلکی چپاتیاں شوربہ یا مونگ کی دال کے ساتھ تناول فرماتے۔ اس طرح آپ کے تمام معاملات و ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت اور دکھی انسانیت کی خدمت میں گزر جاتے۔ ایک شخص بخارا کا رہنے والا ماریرہ شریف حاضر ہوا اور نماز ظہر خانقاہ شریف میں پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر و عرض کیا کہ حضرت کا نام سن کر طلب حق کے واسطے بخارا سے یہاں آیا ہوں، کیونکہ مجھ میں مجاہدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تاب نہیں ہے۔ حضور کی توجہ سے بے محنت اس عظیم منصب سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے تبسم آمیز لہجے میں فرمایا، اتنی بڑی دولت اس قدر جلدی چاہتے ہو؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے طعنہ دیا کہ یہ بھی کوئی حلوہ ہے جو بنا محنت کے مل جائے اور جو تمہارے منہ میں رکھ دیا جائے؟ حضرت نے فرمایا، ایسا نہ کہو، خدا سے کیا بعید ہے۔ پھر اس نوجوان کو ایک درود شریف ما ترکیب تعلیم فرما کر کہا کہ آج رات کو پڑھنا۔ اس نے حسب حکم پڑھا۔ درود شریف پڑھنے کی حالت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور ایک حالت اس پر طاری ہو گئی جس سے اس کا عقدہ باطن کھل گیا۔ صبح کو حضرت کی خدمت بابرکت میں آ کر عرض کرنے لگا، سبحان اللہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ہر صدی کے بعد میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا جو میرے دین کو زندہ کرے گا، تو ذات مقدس آج اس صدی میں حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان یعنی آپ کی ہے۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کی تحویل میں ایک چھوٹا سا خزانہ تھا جسے غلۂ غوثیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہزاروں روپے کے انعام و عطیات اسی خزانے غوثیہ سے ادا ہوتے۔ صدہا خدام تھے جن کی کفالت خود حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان فرماتے اور اسی خزانے سے آستانے کے حاضرین خدام کی جملہ آسائش کا سامان منگاتے۔ باوجود ان اخراجات کے عطیہ غوثیہ میں کوئی کمی نہ ہوتی، جو حضرت کی ایک عظیم کرامتوں میں سے ایک زندہ کرامت تھی۔ خلیفہ محمد ارادت اللہ بدایونی نامی ایک آپ کے مرید تھے جو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اللہ رب العزت انہیں ایک بیٹا عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور صاحب البرکات علیہ رحمت رضوان کے عرس میں اپنے مرشد کے روبرو کھڑے تھے۔ دریائے سخاوت عرفانی پرجوش تھا۔ ارشاد فرمایا، ارادت اللہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ غلام کا کوئی فاتحہ خان یعنی بیٹا نہیں ہے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے دعا کی، یا رب کریم ہمارے ارادت اللہ کو فرزند دے دے۔ اس کے بعد فرمایا، خلیفہ پہلے بیٹے کا نام کریم بخش رکھنا، دوسرے کا رحیم بخش اور تیسرے کا نام الہی بخش رکھنا۔ خلیفہ موصوف قدموں میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے، حضور
مجھے تو کوئی ایک کی بھی امید نہ تھی، تو آپ نے اپنے سر مبارک کا کلاه یعنی ایک خاص قسم کی ٹوپی دینے کے بعد ارشاد فرمایا، خدا کی ذات سے مجھ کو امید ہے۔ خلیفہ ارادت اللہ واپس ہوئے، جلد ہی خدا کی قدرت ظاہر ہوئی اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ خلیفہ نے اس کا نام کریم بخش رکھا، یہاں تک کہ 3 سالوں میں 3 بیٹے ہوئے اور تینوں کا نام حضرت کے حکم مطابق کریم بخش، رحیم بخش، الہی بخش رکھا گیا۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے تصانیف کے بارے میں حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد شاہ ماہر ربیع قدس سرہ فرماتے ہیں، حضرت کی تصنیف و تالیف سے سب سے بڑی ضخیم کتاب آئین احمدی ہے۔ سنا ہے کہ اس کے 34 یا دوسری روایتوں کے مطابق 60 مضبوط اور ضخیم جلدیں مختلف علوم و فنون میں تھیں۔ آپ نے علوم متداولہ میں کوئی ایسا فن نہیں چھوڑا تھا، علم نہیں چھوڑا تھا جو اس میں بیان نہ کیا ہو۔ اس کی بہت سی جلدیں تلف ہو گئی، چند خانقاہ شریف اور خاندان کے مختلف حضرات اور خلفاء کے پاس ہیں۔ دوسری کتاب آپ کی بیاض عمل و معمول 12 ماہی، آداب السالکین مطبوعہ، مثنوی اشعار تصوف میں، دیوان اشعار فارسی وغیرہ آپ کی کتابیں ہیں۔ آپ کے اولاد میں ایک صاحبزادی اور ایک صاحبزادے ہوئے، دونوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان بروز جمعرات 17 ربیع الاول 1235 ہجری مطابق 30 دسمبر 1819 عیسوی بوقت چاشت بعمر 75 سال بعارضہ سرطان اس جہان فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مقدس حضور صاحب البرکات علیہ رحمت رضوان کے مزار کے بائیں جانب ماررہ شریف میں مرجع خلائق ہے۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان شجرہ شریف منظوم میں فرماتے ہیں، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمش دیں بدر الاولیاء کے واسطے ابو الفضل آل احمد حضرت اچھے میاں شاہ شمس الدین ضیاء الاصفیاء امداد کن۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، دنیا انہیں آل رسول اور والد کا نام سید شاہ علیہ برکات المعروف سترے میاں تھا۔ حضرت مخدوم شاہ علیہ رسول ماہر رفیع علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت 1209 ہجری میں ماررہ ضلع ایٹا یوپی میں ہوئی۔ حضرت سید مخدوم علیہ رسول کی تعلیم و تربیت آپ کے والد سید شاہ علیہ برکات سترے میاں رحمۃ اللہ علیہ کے آغوش شفقت میں ہوئی۔ آپ نے علوم دینیا کی تحصیل حضرت عین الحق شاہ عبد المجید بدایونی، مولانا شاہ سلامت اللہ کشفی بدایونی، حضرت شاہ نور الحق رزاق فرنگی محلی لکھنوی، مولانا عبد الوسیع رحمہ اللہ سے کی۔ حضرت مخدوم شیخ العالم عبد الحق رودلوی رحمہ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر مشاعر علماء و مشائخ کی موجودگی میں دستار بندی ہوئی۔ اسی سال حضرت سید شاہ علیہ احمد اچھے میاں رحمہ اللہ علیہ کے ارشاد پر سراج الہند حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی الرحمہ کے درس حدیث میں شریک ہوئے۔ سیاح ستہ کا دورہ کرنے کے بعد حضرت محدث دہلوی قدس سرہ سے علویہ منامیہ کی اجازت اور احادیث و مصافحات کی اجازتیں پائی۔ آپ کو اپنے بڑے چاچا حضرت اچھے میاں رحمہ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ والد ماجد نے بھی اجازت مرحمت فرمائی تھی، مگر مرید اچھے میاں رحمہ اللہ علیہ کے سلسلے میں فرماتے تھے۔ حضرت شاہ علیہ رسول مالروی علیہ رحمت رضوان 13ویں صدی ہجری کے اکابر اولیاء اکرام میں سے تھے۔ جہان معرفت کے دانائے راز حضرت خاتم الاکابر کی ذات کریم نادرہ روزگار تھی۔ وہبی و کسبی خوبیوں اور سوری و معنوی محاسن کی نرالی ہی جامعیت رکھتی تھی۔ آپ کی نگاہ ولایت نے کئی گنہگاروں کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ حضرت خاتم الاکابر اپنی اس قدر جامعیت اور بے پناہ باطنی و ظاہری صلاحیتوں کے باوجود بہت ہی متواضع اور منکسر المزاج تھے، حتیٰ کہ نماز میں امامت کی بجائے دوسروں کی اقتداء میں پسند فرماتے تھے۔ حالات و کمالات کی اخفاء میں صرف کی یادگار والد ماجد کے سچے جانشین تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بری علیہ رحمت رضوان اپنے والد ماجد مولانا نقی علی علیہ رحمہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شیخ بیعت سے مشرف ہوئے۔ ان سے آپ نے قرات، تصوف، اخلاق، اسماء رجال، تاریخ، لغت، ادب، حدیث وغیرہ کی اجازت لی اور مجلس بیعت میں ہی خلافت سرفراز کر دیے گئے۔ یہی والد رسول علیہ رحمت رضوان ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر خدا قدوس اگر مجھے میدان محشر میں پوچھے
اے آل رسول تم لائے ہو کیا؟ تم عرض کر دوں گا کہ میں لایا ہوں احمد رضا۔ تو ساری زندگی کا سرمایہ، ساری زندگی کی کمائی صرف اور صرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کو فرمایا کرتے تھے۔ آل رسول علیہ رحمۃ رضوان نے اعلیٰ حضرت اشرف میاں کو بھی خلافت دی تھی۔ بہت سارے اکابرین کو آل رسول علیہ رحمۃ رضوان سے شرف بیعت و شرف خلافت حاصل تھا۔ آل رسول علیہ رحمۃ رضوان ماہرہ کی شان، سنیت کی پہچان، قادریت کا نشان تھے۔ برکاتی سلسلے کو آپ سے بہت سارا فروغ حاصل ہوا اور آل رسول علیہ رحمۃ رضوان کی تاریخی وصال 8 ذوالحجہ 1296 ہجری بمطابق دسمبر 1879 کو وصال شریف ہوا۔ وقت رحلت لوگوں نے استدعا کی حضور کچھ وصیت فرما دیجیے۔ بہت اصرار پر فرمایا مجبور کرتے ہو تو لکھ لو وصیت نامہ۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، بس یہی کافی ہے اور اسی میں دین کی فلاح ہے۔ آپ رحم اللہ علیہ کا مزار شریف ماہرہ شریف میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے بے شمار کرامات، بے شمار خدمات ہیں اور ایسی شخصیت جو مجدد 14ویں صدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی جس کو اپنا پیر مقرر فرما لیں، اس کی شریعت اور طریقت میں عظمت کا اندازہ آپ خود فرما لیں انشاءاللہ۔ دوستو، خانوادہ برکاتیہ کی عظیم ترین شخصیت وارث پنجتن پاک سرکار سید یحییٰ حسن برکاتی ماہر رفیع علیہ رحمۃ رضوان کا شمار ان مشائخ اعظام اور صوفیاء کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اس نفسا نفسی کے دور میں رضائے الہی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اور اس کی اطاعت کا قلاوہ ایسے گردن میں اپنے ڈالے رکھا کہ زندگی پر خدا خدا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اپنے دل کو اس کی بجاوری و تابعداری کے قابل بنایا اور جو بھی کرے ہم اس سے راضی، اللہ جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ کرے ہم اس سے راضی، اور وہ جو بھی ہم پر نازل کرے ہم اس کے تابع ہیں۔ یہی ان کی زندگی کا اصول اور دستور تھا، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کی خدمت میں گزاری۔ سرکار وارث پنجتن پاک علیہ رحمۃ رضوان نوری گدی کے سچے اور سچے جانشین اور وارث تھے۔ آپ نے اپنے حیات طیبہ ہی میں سرکار رفیق ملت سید نجیب حیدر قادری برکاتی ماہر رفیع مدظ العالی کو اپنا وارث اور جانشین مقرر فرمایا۔ وارث پنجتن پاک سرکار سید یحییٰ حسن ماہر رفیع علیہ رحمۃ رضوان بہت خدا ترس اور نرم دل انسان تھے۔ بلا شبہ یہ نوری گدی کا فیض اور اسی کی برکت تھی۔ جو بھی اس بابرکت و بافیض گدی پر رونق افروز ہوتا ہے اس کی طبیعت و مزاج میں نرمی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بات کا اقرار و اعتراف اکثر و بیشتر مرشد باصفا سرکار رفیق ملت مدظ العالی فرمایا کرتے ہیں۔ وارث پنجتن پاک سرکار سید یحییٰ حسن ماہر رفیع علیہ رحمۃ رضوان کا سینہ سرکار دو جہاں رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا خزینہ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا گنجینہ تھا۔ بلا شبہ وارث پنجتن پاک سرکار سید یحییٰ حسن میاں برکاتی علیہ رحمۃ رضوان غیر معمولی اوصاف اور کمالات حسنہ کا مرقع اور منبع تھے، مگر آپ کے اندر دو صفات اخلاق اور مہمان نوازی نمایاں آپ کا وصف تھا۔ آپ زائرین اور واردین سے بڑی محبت سے ملا کرتے تھے اور ان سے خوش اخلاقی سے نہ صرف ملتے بلکہ ان سے نرم لہجے میں گفتگو بھی فرماتے، نہایت فراخ دلی اور دل کھول کر مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس ذہنی کیفیت میں اپنے حجرے خاص میں آرام فرما ہوتے جیسے زائرین اور واردین کی آواز سنتے باہر تشریف لاتے، ان سے گفتگو کرتے، ان کے درد کا مداوا کرتے۔ آپ نے عملی طور پر اسلامی تعلیمات کی خوب نشر و اشاعت فرمائی اور مسلک اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کو دور دور تک پھیلایا۔ وارث پنجتن پاک سرکار سید یحییٰ حسن ماہر رفیع علیہ رحمۃ رضوان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر مشاہدہ کرنے والے یہی کہتے تھے، اسلام ساری دنیا میں اسی طرح کے اخلاق و کردار کی بدولت اولیاء کرام کی وجہ سے اور بزرگان دین کی اخلاقی تلوار سے پھیلا ہے۔ بلا شبہ وارث پنجتن پاک سرکار سید یحییٰ حسن ماہر رفیع علیہ رحمۃ رضوان نے معاشرے کی پستیوں میں اپنے کردار کی بلندی اور اخلاق کی پاکیزگی سے خوب اجالے بکھیرے۔ آپ ایک بہترین حکیم بھی تھے اور عامل بھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے پاس لوگ قرب و جوار اور دور دراز سے آتے تھے، اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں اور مہلک امراض کو آپ کے سامنے بیان کرتے۔ آپ کبھی بحیثیت شیخ حکم فرماتے اور کبھی بحیثیت حکیم علاج فرماتے۔ آپ دونوں طرح کا روحانی اور جسمانی علاج فرمایا کرتے تھے۔
آپ شاہ و گدا، آقا و غلام، ادنا و اعلیٰ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کا چہرہ نورانی تھا، آپ کو دیکھ کر مضطرب اور بے چین دلوں کو قرار مل جاتا اور ایمان و عقیدے میں استقامت پیدا ہو جاتا۔ وارث پنجتن پاک حضرت سید شاہ یحییٰ حسن عرف اچھے صاحب علیہ رحمت رضوان کی ولادت 20 ربیع الثانی 1344 ہجری بمطابق 7 نومبر 1925 کو ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی حضرت سید شاہ مسعود حسن قادری علیہ رحمت رضوان تھا اور سید شاہ اولاد رسول علیہ رحمت رضوان کے پر پوتے ہیں، اور آپ کا لقب وارث پنجتن پاک ہے۔ ابتدائی تعلیم حضور تاج العلماء علیہ رحمت رضوان سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حاصل کی۔ مہمان نوازی اور بندہ پروری، خدمت خلق آپ کے نمایاں اوصاف تھے۔ وارث پنجتن پاک حضرت سید شاہ یحییٰ حسن عرف اچھے صاحب علیہ رحمت رضوان نے حضرت سید شاہ نجیب حیدر قادری نوری برکاتی مدظ العالی کو تحریری و زبانی طور پر اپنا جانشین اور وارث نامزد فرمایا۔ 18 شعبان المعظم 1432 ہجری بمطابق 21 جولائی 2012 کو بروز جمعرات آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ امین ملت ڈاکٹر سید محمد امین میاں برکاتی مدظ العالی نے پڑھائی۔ آپ کے اہم اور نمایاں خلفاء کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت شرف ملت سید محمد اشرف قادری، حضرت رفیق ملت سید نجیب حیدر نوری، حضرت مولانا سید عبدالرب، جناب خواجہ احتشام الدین قادری، شہید بغداد حضرت مولانا اسد الحق قادری، عاصم قادری علیہ رحمت رضوان، اور حضرت ڈاکٹر سید شاہد علی نوشاہی صاحبان جیسے نام آپ کے خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سید شاہ اولاد رسول محمد میاں ماہر رفیع علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اکابرین خاندان برکات کا ذکر کر چکے ہیں، آپ ان ویڈیوز کو بھی لازمی طور پر دیکھیں۔ حضرت تاج العلماء کی ولادت باسعادت 23 رمضان المبارک 1309 ہجری کو محلہ تامسین گنج سیتاپور میں آپ کے دادا حضرت سید شاہ محمد صادق رحمہ اللہ علیہ کے دولت کدے پر ہوئی۔ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ منصور فاطمہ بن سید شاہ نور المصطفیٰ بن حضرت سید شاہ غلام محی الدین امیر عالم تھا۔ حضرت تاج العلماء علیہ رحمت رضوان کا اولاد رسول فخر العالم محمد نام پر عقیقہ کیا گیا اور آپ محمد میاں کے نام سے مشہور اور معروف ہوئے۔ بعض لوگ اس مناسبت سے آپ کے بڑے بھائی سید شاہ غلام محی الدین کو فقیر عالم کہا کرتے تھے اور آپ کو محمد عالم کہا جاتا تھا۔ حضرت تاج العلماء علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی اولاد رسول اور آپ محمد میاں علیہ رحمت رضوان کے نام سے مشہور ہیں۔ لقب تاج العلماء تھا۔ آپ صاحب عرس قاسمی سیدنا شاہ ابو القاسم محمد اسماعیل حسن رحمہ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت تاج العلماء علیہ رحمت رضوان اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تاریخ خاندان برکات صفحہ نمبر 65-66 میں ارشاد فرماتے ہیں: درسیات مروجہ مختصرہ فارسی اپنے حضرت والد ماجد دامت برکاتہم العالیہ اور منشی فرزند حسن سے جو ساکن تھے قصبہ پالی ضلع ہردوئی اور مولوی میاں جی رحمہ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہی تینوں اور اپنے برادر معظم سید شاہ غلام محی الدین فقیر عالم مرحوم سے مشق خط فرمائی، اور درسیات مروجہ درس نظامی عربی فقہ و اصول فقہ نحو و صرف و معنی و بیان و منطق و فلسفہ و عقائد و کلام و تفسیر و حدیث وغیرہ اپنے والد ماجد علیہ رحمت رضوان و مولوی سید حیدر شاہ و مولوی شاہ غلام رحمانی صاحب ولایتی و حافظ امیر اللہ صاحب بریلوی و مولانا مولوی عبد المقتدر صاحب بدایونی علیہ رحمت رضوان سے پڑھی، اور بعض دیگرے سے بھی چند اسباق پڑھے۔ ان درسیات کا غالب حصہ مولوی سید حیدر شاہ صاحب پشاوری سے پڑھا۔ علم حدیث وغیرہ کی سند تاج العلماء علیہ رحمت رضوان کو اپنی خاندانی مسلسل سند حضرت والد ماجد صاحب قبلہ و حضرت نانا صاحب سید شاہ ابو الحسین احمد نوری صاحب سے بے حمد تعالی حاصل ہوئی۔ قرآن مجید تاج العلماء علیہ رحمت رضوان اپنے والد ماجد قبلہ اور برادر معظم سید شاہ غلام محی الدین فقیر عالم و ہمشرائے معظمہ اعزاز فاطمہ اہلیہ سید مہدی حسن علیہ رحمہ اور جناب استاذ حافظ عبد الکریم صاحب ملک پوری سے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی، اور حافظ امیر اللہ صاحب بریلوی اور بعض دیگرے سے بھی چند اسباق پڑھے اور کچھ دور کیا۔ حضرت سید شاہ ابو القاسم محمد اسماعیل حسن صاحب قادری علیہ رحمت رضوان کا وصال ہو گیا۔ حضرت نے اپنی حیات ہی میں سلسلہ عالیہ کا سجادہ نشین
حضرت تاج العلماء کو بنا دیا تھا۔ اس کے مطابق حضرت سید شاہ ابو القاسم محمد اسماعیل حسن قادری علیہ رحمۃ رضوان کی عرس چہلم کے موقع پر حسب دستور قدیم خاندان برکاتیہ آپ سجادہ غوثیہ برکاتیہ پر رونق افروز ہوئے۔ حضور تاج العلماء علیہ رحمۃ رضوان تقریر اور تحریر دونوں پر ملکہ رکھتے تھے۔ آپ کی کئی کتابیں زمانے بھر میں مشہور اور معروف ہیں۔ القول الصحیح، رسالہ مختصرہ در اثبات واجب الوجود، حاشیہ بر رسالہ خلاصۃ المنطق بدایونی، مباحث الاذان، شافی جواب پر کافی ارادات، بدایونی تحریر کے شافی جواب، خاندان برکات۔ حضرت تاج العلماء علیہ رحمۃ رضوان کی کتاب دوران طالبی علمی ہی میں لکھی جب آپ شاہ جہان پور میں پڑھ رہے تھے۔ سوانح عمری حضرات اکابر خاندان برکات، نماز کے پڑھنے اور پڑھانے کا عمدہ طریقہ، خیر الکلام فی مسائل الصیام، اکمل التاریخ پر ایک تنقیدی تبصرہ، نور مداحی پر ایک تنقیدی نظر، قرآن ارشاد اور ہندو مسلم اتحاد، انسداد قربانی گاؤں کے متعلق مسلم لیگ کا ریزولوشن اور مذہبی نقطہ نظر سے اس کی تنقید، کیا نانکو آپریشن شرعی ترک موالات ہے، خطبہ صدارت جماعت انصار الاسلام، گاندھیوں کا اعمال نامہ، لیڈروں کا کارنامہ، برکات ماہرہ و مہمانان بدایوں، التحقیقات الشرعیہ فی رد الخباثات الگاندھیہ، مثنوی روزہ اور رمضان شریف کے فضائل میں، البرہان القوی علی عدم جواز الترافی خلف السبی، تفہیم المسائل، مجمع مضامین، مجمع فتاوی فقیر، خزانہ واقعات عجیبہ، تذکرہ جناب برادر صاحب معظم سید فقیر عالم مرحوم، حق کی فتح مبین، ترجمہ اردو، آداب السالکین، شوکت اسلام، مجموعہ مکاتب فقیر و مولوی عبدالباری لکھنوی، فتنہ ارتداد اور ہندو مسلم اتحاد، رسالہ در رد مغالطات گاندھیہ، العذاب الاکبر۔ ان کے علاوہ بھی حضور تاج العلماء علیہ رحمۃ رضوان کے تحریر کرتا اور بھی کتابیں ہیں جن کے نام ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ حضور تاج العلماء علیہ رحمۃ رضوان بیت طریقہ عالیہ قادیہ برکاتیہ میں اور اس سلسلہ و نیز و دیگر سلاسل عالیہ نقشبندیہ ابوالعالیہ و چشتیہ نظامیہ و سہروردیہ جدیدیہ و قدیمہ میں اجازت و خلافت اور بعض دیگر سلاسل کی اجازت کے ساتھ ساتھ اذکار و اشغال و اعمال و وظائف و احادیث شریفہ، قرآن مجید وغیرہ برکات کی اجازت سے اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد اسماعیل حسن صاحب اور اپنے نانا صاحب زبدۃ الواصلین حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری قدس سرہو سے حاصل تھی۔ آپ کا وصال 24 جمادی الاخر 1375 ہجری بمطابق 7 فروری 1956 میں بعد نماز عشاء 8:48 پر آپ نے وصال فرمایا۔ مارہ مطہرہ میں آپ کا مرقد انور ہے۔ آپ کو آج کے سیڑھیوں میں ہم زبدۃ الکاملین، عمدۃ العارفین، شیخ الکاملین، عارف باللہ، فنا فی الرسول، حضرت مولانا سید ابو القاسم شاہ اسماعیل حسن مارے روی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہم نے خانوادہ برکاتیہ پر مکمل سیریز بنائی ہے، آپ ان ویڈیوز کو بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو القاسم شاہ اسماعیل حسن مارے روی رحمہ اللہ علیہ خاندان برکات کے ایسے نورانی چراغ ہیں جس کے انوار سے ایک عالم منور ہوا۔ جس وقت حضرت سیدنا شاہ ابو القاسم شاہ جی میاں علیہ رحمۃ رضوان مسجد سجادگی پر رونق افروز ہوئے، اس وقت آپ کو 13 سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل تھی، لیکن سلسلہ قادریہ سے آپ کو خاندانی روایات کے مطابق بہت گہرا لگاؤ تھا، اس لیے آپ نے اسی سلسلے کو فروغ دیا، اسی کے فیوز و برکات سے مریدین اور متوسلین کو مالا مال کیا، رات دن اسی سلسلے کی اشاعت میں جد و جہد فرمائی، بے شمار علماء و مشائخ کو اسی سلسلے میں مرید اور خلیفہ بنایا۔ چونکہ شاہ جی میاں علیہ رحمۃ رضوان کے قول و فعل اور کردار و عمل میں اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں ودیعت فرمائی تھی، اس لیے خلقت آپ کی طرف والہانہ طور پر متوجہ ہوتی تھی۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ آپ کی نظر کرم پڑ جاتے ہی نہ جانے کتنے لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی، نہ جانے کتنے ویران دل آباد ہو جاتے تھے، نہ جانے کتنے کفر و شرک سے آلودہ دل نور ایمان سے منور ہو جاتے تھے، کتنے گمراہوں کو آپ کی ذات بابرکت سے فیض ملا، ہدایت ملی۔ الغرض آپ کی ذات بڑی بافیض تھی، لیکن سب سے بڑی آپ میں خوبی یہ تھی کہ آپ احیاء سنت اور تصلب فی الدین کے معاملے میں آپ اپنے اسلاف کے سچے جانشین اور وارث اور امین تھے۔ تذکرہ علماء اہل سنت میں درج ہے کہ آپ تصلب فی الدین میں بزرگان ماررہ کے قدم بقدم تھے۔ مشائخ ماررہ کا تصلب فی الدین کس طرح تھا، اس کی تائید ایک
عبارت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضور تاج العلماء علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اور ان کے اخلاف سب بحمدہ تعالی ہمیشہ سے دین اسلام و مذہب اہل سنت سے آراستہ و پیراستہ چلے آ رہے ہیں۔ خوب اپنے اس دین متین اور مذہب مہذب میں تعصب و تسلب کو مقبول و محمود جانتے، مانتے اور بتاتے رہتے ہیں۔ تسلب فی الدین مشائخ ماررہ کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ ان حضرات نے بلا خوف و خطر ہر دور میں حقائق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہ ہر دور میں مسلمانان اہل سنت کے لیے مرکز توجہ رہی۔ یہ مشائخ ماررہ خود بھی تسلب فی الدین پر گامزن تھے اور اپنے متعلقین اور متوسلین اور مریدین کو بھی تسلب فی الدین کی اہمیت اور افادیت سمجھایا کرتے تھے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی اپنے لفظوں میں تلقین فرماتے تھے۔ کچھ یوں اپنے الفاظ استعمال فرماتے تھے: مذہب اہل سنت و جماعت پر ایسے جمے ہوئے رہیں کہ دوسرے متعصب جانیں اور شریعت مطہرہ کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ مذہب اہل سنت کے پھیلانے اور بدعت کو مٹھانے اور بد دینوں اور بے دینوں کے رد کو اپنا مقصود ٹھہرائیں۔ خصوصاً وہابیہ، دیوبندیہ، نجدیہ، کرج سب شریروں سے زائد گندے اور اسلام کو نقصان پہنچانے اور جڑ کو کھودنے میں بدترین کفار ہیں۔ اہل سنت کے جتنے مخالف مثلاً وہابی، رافضی، ندوی، نیچری، چکڑالوی، غیر مقلد، قادیانی اور گاندھیلوی وغیرہ ہیں، ان سب کو اپنا دشمن جانیں اور ان کی بات نہ سنیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان کی کوئی تحریر نہ پڑھیں اور ان کی کوئی تقریر نہ سنیں۔ دین و ایمان سب سے زیادہ عزیز چیز ہے، ان کی محافظت میں حد سے زیادہ کوشش فرماتے رہیں۔ خیر، حضرت شاہ جی میاں علیہ رحمت رضوان اصولوں کے بہت پکے تھے۔ غلط باتوں پر ہر ایک کی سرزنش فرماتے تھے۔ اس میں دوست دشمن اپنا بیگانہ کی کوئی پرواہ اور تمیز نہیں ہوتی تھی۔ آپ صرف گوشہ نشین نہ تھے بلکہ ملکی و بین الاقوامی حالات و معاملات پر خوب اور گہری نظر رکھتے تھے۔ تحریک خلافت، تحریک پاکستان، تحریک ترک موالات وغیرہ کے بارے میں وہی موقف تھا جو اکابرین اہل سنت کا رہا ہے۔ اس وقت جب بھی سنیت کے خلاف کوئی مضمون وغیرہ اخبارات و رسائل میں شائع ہوتا تھا تو فوراً اس کا نوٹس لیتے تھے اور مصروفیات سے وقت بچا کر دینی کتب کے مطالعے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کے تصنیفات و خطوط علم و فن کا گنجینہ معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، یہاں رک کر موجودہ حالات کے تناظر میں میں ضرور کہنا چاہوں گا، جیسے کہ ہماری ریاست کرناٹک کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، جگ ظاہر ہیں۔ آج ہم لوگ عرس کے نام پر اور پروگرام کے نام پر بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن افسوس آج ہمیں اس بات کا ہے، ہمیں اس بات کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے نونہالان اسلام کو، شہزادیان اسلام کو آج شعار اسلام کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ میں خانقاہوں سے اس جانب بھی توجہ کرنے کی گزارش کروں گا۔ میں مانتا ہوں ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس مریدین اور متوسلین کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ موجودہ تناظر میں اگر ہم دیکھیں، موجودہ دور میں ہم اگر ملاحظہ کریں تو خانقاہیں اپنے مقصد اور اس کی اپنی اہمیت سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خانقاہیں مسلمانوں کے عقیدے، مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کیا کرتی تھی، آج مسلمانوں کی ایمان، عقیدے، اسلامی شعار پر حملے ہو رہے ہیں اور خانقاہیں خاموش ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم لوگ اس جانب توجہ کریں؟ دوستو، میری ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ ان خانقاہوں کو اگر چاہیں، جیسے خانقاہ ماررہ ہو، خانوادہ بندہ نواز ہو اور خانقاہ ہاشمی بیجاپور ہو، ان لوگوں نے اپنے اپنے دینی عصری ادارے قائم کر چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دیگر خانقاہیں بھی اپنے اپنے عصری علوم کے ادارے قائم کریں۔ اس جانب یہ خانقاہیں کب توجہ دے گی؟ مسلمانوں کی ضرورت کی طرف ان خانقاہوں کی نظر کب جائے گی؟ یا پھر یہ خانقاہیں آج کے دور میں اپنے باپ داداؤں کا نام لے کر ہاتھ چموانے اور اپنے جیب بھرنے کے لیے ہی وجود رکھتی ہیں، یا پھر اہلیان اسلام کے لیے ان کی جانب بھی توجہ مرکوز ہوتی ہے؟ دیکھنے میں یوں بھی آتا ہے کہ بہت سے مشہور خانقاہوں کے فرزندان، شہزادان، سجادگان رقص و سرور کی محفلیں برپا فکر رہتے نظر آتے ہیں اور غیر محرموں کے ساتھ ملتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک مشہور خانقاہ کا تو یہ عالم ہے کہ گھر میں بچہ چل رہا ہو تو اس کی فوٹو نکال کر انسٹاگرام پر ڈالی جا رہی ہے اور فیس بک پر وائرل کی جا رہی ہے۔ ان کے ٹرسٹ کے پورے فیس بک پیج اور انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھیں تو اپنے بچے کو دادا سے ملاتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد کی چیز نظر نہیں آتی۔ یہی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی
افسوس ہوتا ہے اور کچھ خانقاہوں کے سجادان اس حالت میں آ چکے ہیں کہ اپنے بچوں کی پیدائش کے موقع پر اسی بچے کے دادا سے کیک کٹواتے ہیں جس کیک پر انگریزی فلموں کے ٹائٹل بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ اور دیگر خانقاہوں کو بھی آپ دیکھ لیں، آج اپنے خانقاہیں اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں بڑی درد مندانہ اپیل خانقاہوں سے کرنا چاہوں گا، آپ اپنے خانقاہوں کے ذریعے ادارے قائم کریں جہاں ہماری بچیاں حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ آج ہر محلے میں، ہر گلی محلے میں 10ویں جماعت تک کی مسلم ادارے مل جائیں گے، لیکن ڈگری کالج نہیں ملا کرتی۔ خدارا اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں اور مسلم قوم پر رحم کریں۔ اپنے نذرانوں کو کچھ دنوں کے لیے قومی مسلم کے لیے وقف کر دیں، آپ کے بنگلے بھی انشاءاللہ عالی شان ہوں گے۔ آپ جتنے بڑے آج بنگلے میں رہنا چاہتے ہیں اس سے عالی شان بنگلے آپ کو مل جائیں گے۔ المختصر ابو القاسم حضرت شاہ اسماعیل حسن ماریروی رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی حضرت شاہ اسماعیل حسن کنیت ابو القاسم، لقب ماریرہ مطہرہ کی نسبت سے ماریروی کہلاتے ہیں۔ سید ابو القاسم اور شاہ جی کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے توسط سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل حسن ماریروی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 3 محرم الحرام 1272 ہجری بمطابق ماہ ستمبر 1855 عیسوی کو ماریرہ مطہرہ میں ولادت ہوئی۔ آپ نے حفظ قرآن مجید اپنے شوق سے کیا۔ آپ کے حفظ کے اساتذہ میں حافظ ولی داد خان ماریروی، حافظ قادر علی لکھنوی، حافظ عبد الکریم ملک پوری علیہ رحمۃ رضوان شامل ہیں۔ مولانا عبدالشکور مہامی، مولانا محمد حسن سنبلی، مولانا فضل اللہ فرنگی محلی اور مولانا شاہ عبد القادر بدائنی علیہ رحمۃ رضوان سے درسیات کی تکمیل کی، اور ان کے علاوہ تصوف و اخلاق کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حضرت شاہ علیہ رسول، حضرت شاہ ابو الحسین نوری میاں، حضرت تاج الفہول بدائنی علیہ رحمۃ رضوان سے حاصل کی۔ اپنے نانا حضرت شاہ غلام محی الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان سے مرید ہوئے اور خلافت کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے علاوہ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ نوری میاں علیہ رحمۃ رضوان، حضرت شاہ ظہور حسین اور حضرت تاج الفہول مولانا شاہ عبد القادر بدائنی علیہ رحمۃ رضوان سے بھی اوراد و وظائف کی اجازت حاصل تھی۔ آپ کا وصال 1 صفر 1347 ہجری بمطابق جولائی 1928 کو ہوا۔ آپ کا مرقد انور ماریرہ مطہرہ انڈیا میں واقع ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جلیل القدر، دوربین، دور اندیش، نکتہ داں، حق کو، حق آگاہ، حق شناس، حقیقت بیان، صداقت شعار، سراپا ایثار، پرتوی حیدر کرار، حق بیانی، شریع مقالی، یہ تمام صفات جن کی ذات کا جزو لا ينفک تھی، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، یعنی حضرت سید علماء شاہ علی مصطفیٰ برکاتی ماریروی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت سید العلماء عالم مصطفیٰ سید میاں علیہ رحمۃ رضوان بیک وقت عظیم محدث، مفسر، مفتی، نعتگو شاعر، حاذق حکیم، مدبر، اسلامی سیاستداں اور اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کے مالک، آبی شب زندہ دار ولی کامل تھے۔ شارح بخاری مفتی محمد شریف اللہ قمجدی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں، دقیق سے دقیق علمی مباحث میں وہ نکتہ سنجیاں فرماتے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس وقت اعتراف کرنا پڑتا کہ سید العلماء کا خطاب ان کے قامت زیبا ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ آپ کے مبارک سینے میں علوم و فنون کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ آپ کے سینے مبارک میں علوم و فنون کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ مناظرے میں امام المناظرین، گفتگو میں سید المتکلمین، تحریر اور تقریر کے معنی و بادشاہ اور قادر الکلام تھے۔ ایک ہی موضوع پر مختلف عنوانات اور متعدد پرائے سے بیان آپ کے لیے معمولی بات تھی۔ آپ کا نامی اسم گرامی سید العلماء سید علی مصطفیٰ بن سید آل ابا بن سید شاہ حسین بن سید شاہ محمد حیدر علیہ رحمۃ رضوان تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 25 رجب المرجب 1333 ہجری بمطابق 9 جون 1915 کو بروز بود ماریرہ مطہرہ انڈیا میں ہوئی۔ آپ جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک سے تحریر کی ہوئی بسم اللہ شریف سے تسمیہ خوانی کا آغاز کیا گیا، جو کہ ماریرہ مطہرہ میں خاندان برکات میں موجود ہے۔ حفظ قرآن 7-8 برس کی چھوٹی سی عمر میں والدہ ماجدہ اور حافظ عاشق علی صاحب برکاتی اور حافظ سلیم الدین صاحب علیہم الرحمہ سے مکمل کیا۔ فارسی کی پہلی کتاب اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھی۔ نانا جان اور خالو محترم سید شاہ اولاد رسول
محمد میاں علیہ رحمت رضوان سے علوم درسیہ مروجہ کا اکتساب کیا۔ بقیہ جمی علوم کی تکمیل اجمیر مقدس میں حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت رضوان سے کی۔ آپ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی بہرہ برف ہوئے۔ طبی کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ادویہ، ہندی و یونانی وغیرہ اور عملی جراحی میں DIMS میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ آپ نے اپنے نانا جان حضور سید شاہ ابوالقاسم اسماعیل حسن شاہ علیہ رحمت رضوان کے دست اقدس پر بیعت کی اور انہی سے شرف خلافت بھی حاصل کیا۔ حضور سید العلماء علیہ رحمت رضوان نے جن اشخاص کو سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کی اجازت و خلافت سے نوازا، ان میں کل 7 افراد کے اسماء معلوم ہو سکے ہیں۔ سید علیہ رسول حسنین میاں نظمی معرفی علیہ رحمت رضوان جو جانشین ہیں حضور سید العلماء اولاد رسول علیہ رحمت رضوان کے۔ سید محمد اشرف برکاتی معرفی علیہ رحمت، شہزادہ حضور احسن العلماء علیہ رحمت رضوان۔ مولانا سخاوت علی برکاتی شہر نیپال، مفتی جیش محمد قادری علیہ رحمت رضوان، حضرت مولانا عبدالقادر کھتری، حضرت مولانا غلام عبدالقادر علوی اور حاجی غلام احمد صاحب برمودا والے۔ حضور سید العلماء سید علی مصطفیٰ قادری ماروی علیہ رحمت رضوان کے اولو العزم ذات اور ہر اعتبار سے مثالی شخصیت کے جن پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے وہ تسلق فی الدین، استقامت علی المذہب، علمی جلالت، تنظیمی صلاحیت، فتویٰ نویسی، تقریر و خطابت، تصنیف و تالیف، ذوق شعر و ادب، بحث و مناظرہ، امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان سے عشق و محبت، مسلک رضا کی کامیاب ترجمانی، احترام علماء و مشائخ، مدارس اسلامیہ کی سرپرستی اور تحریک اشرفیہ سے وابستگی وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر طویل مقالے لکھے جا سکتے ہیں۔ ہم یہاں نشاندہی کر رہے ہیں، اگر کوئی صاحب قلم ہے تو اس کو ضرور نوٹ کریں۔ حضور سید العلماء سید علی مصطفیٰ قادری ماروی علیہ رحمت رضوان نے تقریر و خطابت کا آغاز خانقاہ ہی سے کر دیا تھا۔ اس فن میں آپ کو بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ کمال حاصل ہوتا گیا۔ آپ کامیاب طبیب کے بعد آپ کی باقاعدہ عملی زندگی اور دینی خدمات کا آغاز سرزمین بمبئی میں تشریف آوری سے ہوا۔ بمبئی کے اہل سنت اور مسلک حق بلکہ پوری ہندوستان کی سنیت کے لیے ایک مؤثر آواز کی شکل میں ممبئی میں ورود مسعود سب کے لیے نیک فال ثابت ہوا۔ جس ستارے کو خانقاہ برکاتیہ کے اکابرین نے رشک قمر بنایا تھا، اس کی چمک دمک سرزمین بمبئی میں آ کر نکھرنے لگی اور دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے لگی۔ حضور سید العلماء علیہ رحمت رضوان کی ممبئی آمد سے متعلق سید علیہ رسول حسنین میاں نظمی ماروی برکاتی علیہ رحمت رضوان رقم طراز ہیں۔ حضور سید العلماء سید شاہ علی مصطفیٰ سید میاں علیہ رحمت رضوان 1949 میں بمبئی تشریف لائے۔ یہاں کی جماعت بکر قصابان نے سید میاں کو بمبئی کی مسجد کھڑک کی امامت کی پیشکش کی، جو سید میاں نے قبول کر لی۔ اس طرح ماہرہ کا سید شہر بمبئی کی گہما گہمی کا ایک جزو بن گیا۔ یقیناً یہ بڑے حیرت کی بات ہے کہ ایک عظیم خانقاہ کا پروردہ خانقاہ کے عیش و آرام کو چھوڑ کر بمبئی جیسے سنگلاگ زمین کا انتخاب کرتا ہے اور ایک چھوٹی مسجد کی امامت و خطابت کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن ایسا ممکن ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ سید العلماء علیہ رحمت رضوان نے جس نیک نیتی اور جذبہ دروں کے ساتھ خدمت دین اور فروغ اہل سنت کے جس میدان میں قدم رکھ دیا، اس میں انہیں بے پناہ کامیابیاں میسر آئیں اور جماعت اہل سنت کی سربلندی نصیب ہوئی۔ حضور سید العلماء علیہ رحمت رضوان کو اللہ رب العزت نے غضب کی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ اس اعلیٰ درجے کی ذہانت و ذکاوت پر حضور صدر الشریعہ امجد علی قادری علیہ رحمت رضوان جیسے مربی استاذ کی استاذانہ مہر لگ جائے تو پھر کیا پوچھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ کے سنگم اور ظاہری اور باطنی علوم میں جامعیت کا منبع نظر آتی ہے۔ حضور سید العلماء علیہ رحمت رضوان کے مبارک سینے میں علوم و فنون کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ مناظرہ میں امام المناظرین اور گفتگو میں سید المتکلمین محسوس ہوتے تھے۔ حضور سید میاں علیہ رحمت رضوان کے علمی تبحر اور جلالت فن کا مشاہدہ آپ کی تحریر کردہ فتاوی اور کتب اور مضامین اور مقالات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص اہل سنت کے آواز اور ملفوظات مشائخ ماہرہ یہ آپ کی منہ بولتی ثبوت ہیں، جس میں شامل ٹھوس اور علمی مضامین آپ کے علم و فن کو اجاگر کرتے ہیں، جن کا مطالعہ آج بھی دور رس نتائج کا حامل نظر آتا ہے۔
حضور سید میاں علیہ رحمت رضوان کو فقہ و افتاء میں ید طولہ حاصل تھا، جزیات فقہ پر کامل عبور رکھتے تھے، اور جب کوئی محققانہ فتویٰ تحریر فرماتے تو اس کے استناد میں ذرہ برابر شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آپ کا قول قول فیصل مانا جاتا، بلکہ سید میاں علیہ رحمت رضوان کے فتاوی ممبئی ہائی کورٹ تک میں تسلیم کیے جاتے تھے۔ حضور سید العلماء علیہ رحمت رضوان نے ہزاروں فتوے قلم بند کیے۔ آج کے مفتیان کرام اپنے فتووں کی نقل تیار کر رکھتے ہیں تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کو شائع کر سکیں، مگر سید میاں علیہ رحمت رضوان نے کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہ دی، اگرچہ ان کے میراث کے فتوے ممبئی ہائی کورٹ میں تسلیم کیے جاتے تھے۔ سید میاں کے کاغذات میں بہت کم فتاووں کی نقلیں ملی ہیں۔ حضور سید العلماء سید علی مصطفیٰ قادری ماریروی برکاتی علیہ رحمت رضوان کی بے پناہ مصروف زندگی نے انہیں اتنا موقع نہیں دیا کہ اپنی پوری توجہ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ کرتے۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی صدارت، جلسوں اور کانفرنسوں میں شرکت و خطابت، دوروں کی کثرت اور دیگر مسائل اس قدر زیادہ تھے کہ تحریر و قلم کا میدان کو زیادہ مالا مال نہ کر سکے، لیکن جتنا بھی لکھا وہ اپنے کیف و کم میں ہر دو اعتبار سے انتہائی جامع اور وقیح تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے تحریر کرتا مضامین، مقالات، چند قلمی نگارشات جو یادگار ہیں، ان سے آپ کی تحریری مہارت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور سید العلماء علیہ رحمت رضوان کی جو بھی قلمی یادگاریں ہیں، ان سے آپ کی تحریری مہارت، زبان و بیان پر پوری دسترس، قلم کی برق رفتاری، زبان کی سلاست، فکر کی جولانی، اسلوب کا چھوتا پن اور نثر و نظم کی اعلیٰ خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت سید العلماء علیہ رحمت رضوان نے ماہ راہ کے قیام کے دوران متعدد کتابیں لکھیں۔ انہی ایام ماہ راہ شریف سے ماہانہ رسالہ اہل سنت کے آواز کا آغاز فرمایا، جس میں انتہائی مفید اور اہم مضامین شامل ہوتے تھے۔ حضور سید العلماء علیہ رحمت رضوان کا ذوق شعر و سخن بھی بڑا ستھرا، نکھرا اور پاکیزہ تھا۔ آپ فن ادب اور نعت گوئی میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ زبان دانی کے عظیم جوہر سے مالا مال تھے۔ آپ کا اردو کلام اہل سنت کی آواز کے مختلف شماروں میں شائع ہوتا رہتا تھا۔ حضور احسن العلماء علیہ رحمت رضوان کے مرتب کردہ رسالہ مداحیہ مرشد میں بھی آپ کی متعدد منقبتیں ملتی ہیں۔ حضور سید العلماء سید شاہ علی مصطفیٰ قادری علیہ رحمت رضوان سید میاں برکاتی علیہ رحمت رضوان ایک اچھے شاعر بھی تھے، اور مرزا داغ دہلوی کے شاگرد رشید اور فرزند مانوی سید شاہ احسن ماریروی کے تلامذہ میں سے تھے، اور سید تخلص فرماتے تھے۔ ایک دیوان بھی ترتیب دے رکھا تھا، مگر وہ شعری بیاں سفر پاکستان کے دوران سامان کے گم ہو جانے کے ساتھ ساتھ ضائع ہو گئی، اور ہم اردو والے ایک روایت سے محروم ہو گئے۔ آئیے ہم سید العلماء علیہ رحمت رضوان کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ ہونا تھا جس کو پیر خرابات میں کدا، اس کو رہی نے جھبا دستار کر دیا۔ خیال یار نے بستر لگایا قلب مستر میں، خیال یار نے بستر لگایا قلب مستر میں، یہ مہمان عزیز اترا ہے کس اجڑے فے گھر میں۔ نعت کے دو شعر حضور سید العلماء علیہ رحمت رضوان کے۔ خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ، خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ، نہیں ممکن کوئی ثانی تمہارا یا رسول اللہ۔ اور یہ شعر یقیناً ہر عاشق کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ان کے علاوہ امام حسین سید الشہداء خواجہ اجمیری نوری میاں اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کی شان میں کئی منقبتیں لکھیں، اور وہ منقبتوں نے بڑی دھوم سے مذہبی مجالس میں پڑھی بھی گئی۔ بس ایک شعر امام علی مقام کی شان میں جو آپ نے لکھا اتنا زبان زد عام ہے کہ آپ نے بھی کافی مرتبہ اس شعر کو سنا ہوگا، اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ شاعر کون ہے۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے۔ یوں تو حضور سید العلماء علیہ رحمت رضوان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک باکمال اور بلند پایہ مناظر بھی تھے۔ اپنی تقریروں میں بد مذہبوں کا رد اور تعاقب فرمایا کرتے تھے۔ باقاعدہ تحریری طور پر بھی ان کا تعاقب فرمایا اور بد مذہبوں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کیا۔
آپ کی ایک تحریری مناظرے کی روداد و تفصیل اہل سنت کی آواز اکتوبر 1999 کو شمارے میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جس کے مطالعے سے آپ کی مناظرانہ شان و شوکت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت سید العلماء علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے جتنا کہیں اتنا کم ہے۔ ہم آپ کو ایک مضمون کا لنک حضرت علامہ مفتی توفیق احسن برکاتی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک مضمون کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ مضمون آپ کو www.auliahindpak.com پر بھی مل جائے گا، آپ وہاں پر بھی اس مضمون کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سید العلماء علیہ رحمۃ رضوان کی وفات ممبئی میں 1 جولائی 1974 بمطابق 10 اور 11 جمادی الاخری 1394 ہجری کی درمیانی شب 11:40 پر بروز دوشنبہ فی وصال کے وقت حضرت سید العلماء علیہ رحمۃ رضوان کی عمر شریف 60 برس کی تھی۔ انہیں سرکاری توپوں کی سلامی دی گئی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ بذریعہ طیارہ ماریرہ شریف آپ کے جسد خاکی کو لایا گیا، جہاں آپ کے صاحبزادے سید آل رسول حسنین میاں نظمی علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ میں پیر و مرشد کے پہلو میں آپ کی آخری آرام گاہ زیارت گاہ خلائق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور میں رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ حضرت جلیل البرکات نور العارفین شمس العارفین سراج السالکین مولانا سید شاہ ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمۃ رضوان بالخصوص خاندان برکات اور بالعموم عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ کی تربیت، ریاضت و مجاہدے کی کثرت دیکھ کر آپ کی دادی صاحبہ حضرت شاہ علیہ رسول علیہ رحمۃ رضوان سے فرمایا کرتی تھی، کیا اس بچے کو بھی اپنی طرح فقیر کر دو گے؟ حضور فرماتے کہ ہاں فقیر کر دوں گا، اور ایسا فقیر ہوگا کہ بڑے بڑے بادشاہ اور عمرہ اس کے آگے سر جھکائیں گے۔ آپ نے اپنے پوتے کو تمام علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم و دیگر جملہ رموز و اسرار اور اپنے اسلاف صالحین کا سچا جانشین اور خانواد برکاتیہ کی تمام روحانی نعمتوں اور امانتوں کا وارث کامل بنا دیا۔ حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمۃ رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے مظہر تھے۔ میراث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علوم نبویہ کے سچے وارث تھے۔ عقیدے میں حد درجہ تسلط تھا، شریعت کی پوری پابندی فرمایا کرتے تھے، محرمات و دور مکروہات سے بھی پرہیز فرماتے تھے۔ ریاضت و مجاہدہ، سخاوت و کرم، مخلوق خدا کی حاجت روائی، غربا و مساکین کی مشکل کشائی اور ان سے انس و محبت، بالخصوص سنی مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہر وقت ان کے لیے دستے بدعا رہنا، بد مذہبوں سے دوری، فساق و فجار سے وحشت اور اہل سلسلہ کی خیر خواہی سرکار نور کے اخلاق نورانی کے چند گوشے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 19 شوال المکرم 1255 ہجری بمطابق 26 دسمبر 1839 عیسوی کو بروز پنجشنبہ ماریرہ مطہرہ ضلع ایٹا میں ہوئی۔ آپ کا نام سید ابو الحسین احمد نوری اور تاریخی نام مظہر علی اور لقب میاں صاحب قدس سرہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید ظہور حسن ماریروی علیہ رحمۃ رضوان تھا۔ آپ کی عمر شریف جب 2.5 سال کی ہوئی تو والد ماجد کا وصال ہو گیا، اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جد امجد حضرت سید شاہ علیہ رسول ماریروی قدس سرہ کے آغوش تربیت میں ہوئی۔ آپ کے درس کا آغاز حضرت سید علیہ رسول ماریروی علیہ رحمۃ رضوان نے حسب قاعدہ اقرا شریف کی چند آیات سے فرمایا، اس کے بعد سینہ مبارک سے لگایا اور رب یسر و تمم بالخیر کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے درگاہ شریف کے مکتب فارسی میں داخل فرمایا۔ مکتب میں باقاعدہ داخلے کے بعد فارسی، عربی، فقہ، تفسیر، حدیث، لغت، منطق اور دیگر علوم و فنون کو آپ نے تکمیل فرمایا۔ حضرت سید ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمۃ رضوان کے اساتذہ کرام کے کچھ نام یوں ہیں: حضرت میاں جی علیہ رحمۃ رضوان، حضرت جمال روشن شاہ علیہ رحمۃ رضوان، حضرت عبداللہ، حضرت شہریار خان ماریروی، حضرت اشرف علی ماریروی، حضرت امانت علی ماریروی، حضرت امام بخش ماریروی، حضرت احمد خان جلسری، حضرت محمد سعید عثمانی بدایونی، حضرت الہی خیر ماریروی، حضرت حافظ عبد الکریم پنجابی علیہ رحمۃ رضوان کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ حضرت سراج السالکین شیخ شاہ ابو الحسین احمد نوری قدس سرہ کو خلافت و اجازت اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت حضرت سید آل رسول ماریروی علیہ رحمۃ رضوان سے تھی۔ راہ معرفت کی تکمیل کے بعد آپ کو اجازت عام مرحمت فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ حضور خاتم الاکابر قدس سرہ نے آپ کو اجازت قرآن مجید، سیاہ ستہ
وہ مصنفات شاہ ولی اللہ محدث دہلی و حسن حسین، دلائل الخیرات، حزب البحر، تمام علوم کی سندیں عطا کی۔ حضرت سراج السالکین نور العارفین شیخ طریقت عالم شریعت حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمت رضوان سلسلہ قادریہ کے 38ویں امام و شیخ طریقت ہیں، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان آپ کے فضائل و مناقب بھی لکھتے ہیں۔ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت باب ابو الحسین۔ حضرت سید احمد ابو الحسین علیہ رحمت رضوان کا وہی مسلک و مشرب تھا جس پر حضرت تاج الفحول علیہ رحمت رضوان اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان تھے۔ آپ شیعیت رافضیت کا تحریری رد فرمایا۔ جب آپ کی عمر شریف 7 سال کی تھی، خاتم الاکابر سید آل رسول ماریروی علیہ رحمت رضوان کے حکم کے مطابق صوم و صلات، خلوت و اشغال اور اوراد میں مصروف ہوئے۔ 18 سال کی کم عمری میں ذکر جلالی و ذکر جمالی اور خلوت گزین رہے اور سلوک کو باقاعدہ حاصل کر کے فنائے معنوی سے بقائے حقیقی کے مقام پر فائز ہوئے۔ سراج السالکین حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری قدس سرہ علیہ رحمت رضوان کی عادت کریمہ تھی، طہارت فرما کر رات میں نماز تہجد ادا فرماتے، اس کے بعد اوراد و اشغال جو خاندان کے معمول میں تھے اس میں مشغول ہو جاتے اور نماز صبح کے لیے تازہ وضو فرماتے، سنن پڑھ کر باحالت صحت مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز با جماعت پڑھتے اور ابتدا ذکر بالجہر اور عہد آخری میں بالاخفاء فرماتے تھے۔ حضرت نوری میاں علیہ رحمت رضوان کا عقد اپنے ام مکرم کی دختر نیک اختر سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد شاہ اولاد رسول قدس سرہ کے نواقصی سے آپ کا عقد ہوا۔ ان دونوں سے کوئی اولاد نہ تھی، مگر آپ کی روحانی اولاد کی تعداد بے شمار ہے جو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر عالم اسلام کی عظیم خدمات انجام دی ہیں، جن سے تا قیامت آپ کا سلسلہ زندہ و تابندہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت نوری میاں علیہ رحمت رضوان کے خلفاء کی تعداد کثیر ہے، جن میں سے کچھ نام یوں ہیں: مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان، حضرت شاہ مہدی حسن علیہ رحمت رضوان، حضرت سید شاہ ظہور حیدر قادری علیہ رحمت رضوان، حضرت حاجی سید شاہ حسن، حضرت مولانا قاضی مشیر اسلام عباسی، حضرت مولانا طاہر الدین، حضرت مولانا مشتاق احمد سہارنپوری، حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت رضوان۔ آپ گناگوں مصروفیات کے باوجود چند کتابیں بھی تصنیف فرمائیں، جن کے مطالعے سے آپ کی فقید المثال شخصیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، جن کے چند نام یہ ہیں: دلیل الیقین من کلمات العارفین، سراج العوارف، النجوم وغیرہ آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی۔ حضرت نوری میاں علیہ رحمت رضوان نے 11 رجب المرجب 1334 ہجری بمطابق 31 اگست 1906 کو وصال فرمایا۔ درگاہ عالیہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ کے برآمدہ جنوب میں آپ کا مزار مقدس مرجع عوام و خاص ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم خانوادہ ماریرہ مطہرہ کے رجل رشید امام الاولیاء احسن العلماء حضرت شاہ مصطفیٰ حسن میاں قادری برکاتی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ڈس لائک کریں گے۔ حضرت شاہ مصطفیٰ حیدر میاں قادری برکاتی رحمہ اللہ علیہ ایک جامع صفات شخصیت کے مالک تھے، بچپن ہی سے بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا: بیٹی، محمد میاں تاج العلماء میری نسل کے سجادہ نشین ہیں، اور حسن میاں یعنی احسن العلماء میری ذات کے سجادہ نشین ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے لیے اکثر دعا گو رہتی تھی اور ان کی دعائیں آپ کے حق میں مقبول ہوئیں۔ خانقاہ ماریرہ مطہرہ کے لیے آپ کے عظیم خدمات ہیں۔ ساری زندگی مسلک کے اعلیٰ حضرت کے فروغ میں کوشاں رہے۔ آپ علیہ رحمت رضوان خاندان برکات کی برکتوں کے امین تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید مصطفیٰ حیدر حسن، لقب احسن العلماء، سلسلہ نسب اس طرح ہے: سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن بن سید آل عیبا بن سید شاہ حسین بن سید شاہ محمد بن سید دلدار حیدر رحمہ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 شعبان المعظم 1345 ہجری بمطابق 13 فروری 1937 کو ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سر سے پیر تک ایک قدرتی غلاف میں لپٹے ہوئے تھے، جس کے اوپری حصے پر تاج کی شکل بنی ہوئی تھی۔ ناظرہ قرآن پاک والدہ محترمہ سے مکمل کیا۔ حافظ سلام الدین قریشی اور حافظ عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ سے حفظ قرآن تکمیل کی۔ اردو کی ابتدائی مشق منشی سعید الرحمن ماریروی سے کی اور اعلیٰ تعلیم حضرت تاج العلماء شیخ العلماء مولانا غلام جیلانی گھوسی
مفتی خلیل خان ماریروی، مولانا حشمت علی خان پیلی بھیتی رحمہ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ حضرت سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں رحمہ اللہ علیہ حضرت ابوالقاسم اسماعیل حسن شاجی میاں رحمہ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور انہی سے شرف خلافت بھی حاصل کیا۔ خانقاہ برکاتیہ کے مشائخ اعظام اور خدام میں ایک خاص صفت پائی جاتی ہے اور وہ ہے اخلاق حسنہ۔ خانقاہ برکاتیہ کے افراد جس طرح اپنے مریدین محبین کی اصلاح فرماتے ہیں اس کا جواب ہی نہیں۔ گلشن برکات کے مہکتے پھول حضور احسن علماء سید حیدر حسن رحمہ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ایک عالمگیر شخصیت تھی۔ آپ سیرت و کردار میں اپنے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس جمیل تھے۔ عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، احقاق حق اور ابطال باطل اور تصوف میں آپ کی ذات ایک نمایاں حیثیت کی مالک تھی۔ مہمان نوازی میں آپ کی مثال نہیں ملتی تھی۔ سرکار احسن علماء علیہ رحمت رضوان کی وہ ذاتی گرامی ہے جو بے شمار فضائل و مناقب کے حامل اور اوصاف حمیدہ کی جامع ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کے سچے جانشین ہونے کے ساتھ ساتھ گلشن برکات کے باعمل مبلغ اور مناظر بھی تھے۔ آپ کی خاص عادت طیبہ تھی کہ آپ کی مجلس میں جتنے لوگ بھی ہوتے جمع ہوتے سب سے ملاقات کرتے اور اپنے اسلاف کے واقعات بیان فرماتے اور ان پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین فرماتے، جیسا کہ آپ کے جد اعلیٰ شمس ماہرہ حضور اچھے میاں رحمہ اللہ علیہ اپنے مریدین اور محبین کی رہنمائی اور تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سید حیدر مصطفیٰ حسن رحمہ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ خاندان اہل بیت کے کمالات اور فضائل آپ میں بدرجہ اتم موجود تھے، یعنی امام حسن کی سیادت اور امام حسین کی شجاعت اور خاندان بنی ہاشم کی سخاوت کی جھلکیاں آپ کے ذاتی ستہ صفات میں دیکھی اور سمجھی جا سکتی تھی۔ حضرت سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن رحمہ اللہ علیہ کے سینے میں سب کے لیے شفقت و محبت کی نہریں بہتی تھیں۔ اعزاء ہو کہ احبا، علماء ہو کہ مشائخ، خدام ہو کہ عوام، بزرگ ہوں کہ نوجوان، ان کی محبتوں کا فیضان عام تھا۔ کسی کو پریشان دیکھتے تو خود بے چین ہو جاتے اور جب تک اس کی پریشانی دور نہ فرماتے بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا رہتے۔ ملکی حالات یا بین الاقوامی معاملات سب پر گہری نظر رکھتے تھے۔ خانقاہوں کے زوال اور ان کے اسباب زوال سے خوب واقف تھے۔ اگر پیر زادے جاہل ہوں تو خانقاہ کا روحانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان مسلک اہل سنت و جماعت کا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کے دور کے سجادگان کو دیکھ کر ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ خانقاہی نظام ان ناخلف سجادوں کی وجہ سے درہم برہم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلک اہل سنت کا ہوتا ہے۔ حضور سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن رحمہ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو دینی و دنیاوی تعلیمات سے آراستہ کیا تاکہ جہالت کا ازدہ خانقاہی عظمتوں کو نگل نہ سکے۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے اولاد بفضل تعالیٰ اپنے بازو کی کمائی سے کھائے اور مریدین کی جوبوں پر نظر نہ رکھے، مریدوں کے نذرانوں کی توقعات نہ رکھیں۔ اپنے اولاد و متعلقین کو خودی کا درس دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ آپ کے اولاد نے آپ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ خانقاہ اور اداروں کو چار چاند لگا دیے، جن سے مسلک حق کی ترویج و اشاعت میں دن بدن خوب ترقی ہو رہی ہے اور مرکز برکات سے ایک جہاں منور اور فیضیاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ اس کی موجودہ مثال حضرت سید امین میاں، سید اشرف میاں علیہ رحمہ وغیرہ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا وصال 15 ربیع الثانی 1416 ہجری مطابق 11 ستمبر 1995 کو ہوا۔ مرقد انور ماریرہ مطہرہ میں واقع ہے۔ حضور سید علیہ رسول حسنین میاں نظمی ماریروی علیہ رحمہ ہندوستان کے نجیب الطرفین سادات میں بہت بلند اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ حضور سید علیہ رسول حسنین میاں نظمی ماریروی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت ماریرہ میں 6 رمضان 1365 ہجری بمطابق 14 اگست 1946 کو ہوئی۔ خاندانی نام محمد حیدر اور تاریخی نام سید فضل اللہ قادری رکھا گیا۔ آپ سید علیہ رسول حسنین میاں نظمی ماریروی برکاتی کے نام سے مشہور عالم ہوئے۔ نظمی آپ کا تخلص ہے جو کہ آپ کے دادا
سید شاہ علی با رحمہ اللہ علیہ کا عنایت فرمودہ ہے۔ اس تخلص کے شہرت و مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کو سرکاری نظمی، حضور نظمی اور نظمی میاں وغیرہ کے لقب سے احتراماً یاد کیے جاتے ہیں۔ حضور سید علی رسول حسنین میاں نظمی مار روی نے بیت الخلافت اپنے والد گرامی سید العلماء سید علی مصطفیٰ سید میاں رحمہ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ علاوہ ازیں آپ کو آپ کے چچا یعنی احسن العلماء سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں رحمہ اللہ علیہ نے بھی خصوصی اجازت و خلافت سے مشرف فرمایا۔ مسعود شریف کے بزرگ حضور سید شاہ حبیب احمد قادری علیہ رحمت رضوان نے بھی آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ ان نورانی، عرفانی اور روحانی ہستیوں سے سید علی رسول حسنین میاں نظمی مار روی کی شخصیت میں چار چاند لگ گئے اور آپ کو اس قدر تابانی و درخشانی ہوئی کہ آج پوری دنیا سنیت میں آپ کی شخصیت اور نعتیہ شاعری کا چرچا زبان زد عام ہے۔ حضور نظمی میاں ماررہ مطرہ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن عزیز ماررہ مطہرہ میں حاصل کی، پنجم درجے تک ممبئی اور پھر دوبارہ انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم ماررہ مطہرہ میں رہ کر مکمل کی۔ انگریزی ادب اور اسلامیات میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گریجویشن کی تکمیل کی۔ اس کے بعد انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن دلی سے جرنلزم کے کورس میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ بعد یو پی ایس سی کے تحت منعقد ہونے والے سول سروس کے مشکل ترین امتحان میں شرکت کی اور تمغہ کامیابی سے سرفراز ہونے کے بعد مرکزی حکومت کے وزارت اطلاعات و نشریات کے محکمہ پریس انفارمیشن بیورو سے ملازمت کا آغاز کیا۔ حکومت ہند کی ڈائریکٹریٹ آف فیڈ پبلسٹی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کے عہدے سے 33 سال بے داغ ملازمت کے بعد رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لیا۔ دوران ملازمت نظمی مار روی نے نہ کسی قسم کا غیر ضروری دباؤ قبول کیا، نہ ہی کہیں کسی موقع پر گورنمنٹ کی کاسالیسی سے اپنا دامن آلودہ کیا۔ نظمی مار روی کے والد گرامی سید علی مصطفیٰ سید مار روی علیہ رحمت رضوان نے آپ کی دینی و روحانی تربیت فرمائی، جس کے نتیجے میں آپ علوم جدیدہ کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کے بھی ایک عظیم شاہسوار بنے۔ نظمی مار روی کی سبرنگ شخصیت کا یہی امتیازی وصف ہے کہ آپ بیک وقت علوم جدیدہ کے ماہر تو ہیں اور علوم دینیہ میں بھی بے مثالی حیثیت کے مالک ہیں۔ اسی طرح آپ مذاہب عالم کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب پر آپ کی عالمانہ مہارت اور وسعت نظری کا تجزیہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر شیرازی لندن راقم ہیں۔ تقریباً 34 کتابوں کے مصنف نے مجھ سے عالمی مذاہب کے تقابلی موازنے پر کافی تفصیل سے گفتگو کی۔ کبھی مجھے ایسا لگا کہ میں پنڈت آل رسول سے مخاطب ہوں اور کبھی یوں محسوس ہوا کہ میرے سامنے فادر آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ نظمی اپنے ہر رنگ میں منفرد لگے۔ علامہ سید علی رسول حسنین میاں نظمی مار روی کثیر لسانی شخص ہیں۔ آپ کو اردو کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی، انگریزی، مراٹھی، گجراتی اور سنسکرت جیسی زبانوں پر عالمانہ و فاضلانہ دسترس حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی فکر و نظر میں بلا کی گہرائی و گہرائی جلوہ فگن ہے۔ نعتیہ شاعری تو آپ کا میدان خاص ہے۔ ویسے تو آپ کا زور بیاں اور زور تحریر میدان قلم اور قرطاس اور تحریر و تقریر سب میں یکساں منفرد ہے۔ نعتیہ شاعری کا تو خالص میدان فکر و عمل تھا، ویسے آپ کا راہرو قلم نثر اور نظم دونوں میں یکساں رواں دواں تھا۔ آپ نے اپنا قلمی سفر 1985 میں ایک کہانی سے شروع کیا۔ یادگار کے عنوان سے یہ کہانی دلی سے شائع ہونے والے بچوں کے رسالے ماہنامہ میں شائع ہوئی۔ کئی اور کہانیاں اور افسانے ہندوستان کے مشہور ادبی رسالوں میں چھپے۔ کئی برس غزلوں اور نظمیں لکھیں جو ملک کے مشہور و معروف ادبی رسالوں و اخبارات میں شائع ہوئی۔ آپ نے اردو کے علاوہ فارسی، ہندی، گجراتی اور انگریزی میں بھی اپنا علمی اثاثہ دنیا اور جہان ادب کو عنایت کیا۔ دیگر زبانوں سے اردو میں تراجم بھی کیے اور اردو سے دیگر زبانوں میں بھی بعض اہم کتابوں کا ترجمہ فرمایا۔ آپ کے بیشتر تصانیف زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منصع شہود پر جلوہ گر ہوئیں۔ اہل علم و دانش سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ حضور نظمی میاں ماررہ روی علیہ رحمت رضوان کے تصانیف کی کچھ تفصیل یوں ہے: کلام الرحمن ہندی ترجمہ، کنز الایمان و خزائن العرفان، مصطفیٰ جان رحمت مختصر سیرت، شان مصطفیٰ کلام رضا پر تضامین، مداحی مصطفیٰ نعتیہ دیوان، اسرار خاندان مصطفیٰ، فارسی رسالے کا ترجمہ، تنویر مصطفیٰ نعتوں کا مجموعہ، عرفان مصطفیٰ مجموعہ کلام، نوازش مصطفیٰ نعتیہ دیوان، مصطفیٰ سے آل مصطفیٰ تک، تذکرہ مشائخ سلسلہ برکاتیہ، مصطفیٰ سے مصطفیٰ رضا تک تذکرہ حضور مفتی اعظم ہند،
قرآنی نماز بمقابلہ مائکرو فونی نماز ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں تحریر کی۔ اس کے علاوہ آپ نے انگریزی کی کئی کتابیں تحریر فرمائی اور کئی انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی فرمایا۔ ان کتابوں کی فہرست ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور سید علیہ رسول حسین میاں نظمی مار رفیع علیہ رحمت رضوان 6 نومبر بروز بدھ 2013 کو حضور نظمی میاں جیسی تہ در تہ شخصیت، متنوع اور صفات و خصوصیات کی حامل شخصیت اپنے مالکی حقیقی سے جا ملی۔ منارہ مسجد ممبئی میں آپ کے صاحبزادے کی اقتداء میں ہزارہ عقیدت مندوں نے نمناک پلکوں کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کے بعد آپ کی تدفین ماررہ شریف میں عمل میں آئی۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب کے قدموں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امین ملت ڈاکٹر سید محمد امین میاں برکاتی مارہروی، سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ، خدمت دین کے باب میں نہایت متحرک اور فعال شخصیت ہے۔ نہایت سنجیدہ، نیک طینت، خوش کردار اور رحم دل واقع ہوئے ہیں۔ آپ درجنوں مدارس اور تنظیموں کے سرپرست، البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کے بانی و صدر اور شعبہ اردو علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ آپ کی ولادت 16 اگست 1952 کو مارہرہ مطہرہ ضلع ایٹا میں احسن العلماء مولانا سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں قادری برکاتی کے یہاں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ قاسم البرکات سے حاصل کی، 10 پارے حفظ کیے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں ایم اے کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 1981 میں اردو ادب کے معروف شاعر میر تقی میر پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کو تاج العلماء سید اولاد رسول محمد میاں برکاتی مارہروی سے بیعت و خلافت کا شرف حاصل ہے۔ والد گرامی حضرت احسن العلماء نے آپ کو سجادہ نشینی کے دن یعنی 1956 میں سلاسل کی اجازت و خلافت سے سرفراز کیا۔ عرس رضوی کے موقع پر حضرت مفتی اعظم ہند مولانا الشاہ مصطفیٰ رضا نوری قدس سرا نے بھی ایک دن میں 3 بار آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ایم اے کے رزلٹ سے پہلے ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اردو میں بحیثیت لیکچرار اپنی خدمات کا آغاز کیا، مگر چند اساتذہ کی اقربا پروری سے بیزار ہو کر 1983 سے سینٹ جانس کالج آگرہ میں تقریباً 8 سال تدریسی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں براہ راست ریڈر کے عہدے پر آپ کا تقرر ہوا اور پروفیسر کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہتے ہوئے آپ ریٹائرڈ ہوئے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کے مقالات ملک و بیرون ملک کے رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی چند اہم تصانیف کے نام یہ ہے: شاہ برکت اللہ حیات اور علمی کارنامے، قائم چاند پوری حالات اور علمی کارنامے، ادب، ادیب اور اصناف، میر تقی میر جو کہ تحقیقی مقالہ ہے، سراج العوارف فی الوصایا والمعارف، 4 انواع، سراج السالکین، آداب السالکین، شاہ حقانی کا اردو ترجمہ و تفسیر قرآن۔ ان میں بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جن کا ترجمہ، تصحیح اور تلخیص کا کام آپ نے انجام دیا ہے۔ آپ کی سرپرستی میں 1999 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مجلس برکات کا قیام عمل میں آیا۔ اس مجلس کا مقصد درس نظامی کی کتب پر حواشی کی تحقیق کرا کے ان کی اشاعت کرنا
اور نئے انداز میں ان کے ترجمے و تفسیر اور جدید حواشی کا انتظام کرنا تھا۔ 19 دسمبر 1992 کو جامعہ اشرف مبارک پور میں مجلس شرعی کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد مسائل کا شریعت کی روشنی میں تسلی بخش حل تلاش کرنا تھا۔ خطابت کا ملکہ آپ کو خاندانی بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے۔ شعر و ادب سے آپ کو خاصی دلچسپی ہے۔ اس ذوق و شوق کا اندازہ آپ کے پی ایچ ڈی مقالے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت امین ملت اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد خانقاہ، درگاہ اور سلسلے کی ذمہ داریاں بہت ہمت و استقلال کے ساتھ اپنے بزرگوں کی روش پر چلتے ہوئے پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے مختصر سے عرصے میں خانقاہ اور درگاہ میں مختلف تعمیراتی کام کروائے ہیں۔ آپ نے سید محمد اشرف صاحب، سید محمد افضل صاحب، سید محمد نجیب حیدر صاحب کے علاوہ مخلص رفقا کی معاونت سے البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی رجسٹرڈ کرائی۔ اس کے نام پر انوپ شہر روڈ علی گڑھ میں وسیع و عریض زمین خرید کر رجسٹرڈ کرائی، اور البرکات ادارے میں تعلیمی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہے۔ چند دن قبل ہی آپ کے بھائی سید محمد افضل میاں صاحب کا انتقال ہوا، جو کہ سول سروسز کوالیفائر تھے، جن کے دکھ میں عالم اسلام سوگوار ہے۔ ہم دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔